اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں لینے کا راستہ نماز ہے۔ جس کو نماز میں مانگنا آ گیا، اللہ اس کو سارے بادشاہوں سے مستغنی کر دے، سارے صدر وزیروں سے بے پرواہ کر دے گا۔ نماز کی ایسی مشق ہو کہ جب اللہ اکبر کہے تو سلام پھیرنے تک اللہ کے سوا کسی کا دھیان نہ، صرف اللہ کے دھیان میں پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کی عظمت اور بڑائی، اللہ سب سے بڑا ہے، کس کے مقابلے میں؟ مخلوق تو ہے ہی چھوٹی، جیسے ہمارے بھائی کہتے ہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹے اللہ بڑا، یہ تو بچوں والی توحید ہے، بچوں والی ہے۔ سمندر چھوٹے اللہ بڑا، چاند چھوٹا اللہ بڑا، سورج چھوٹا اللہ بڑا۔ بے شک اکبر کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ سب سے اللہ بڑا، لیکن اکبر کا مفہوم یہاں جو اعلیٰ مصداق پر ہے وہ یہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہوگا زمین چھوٹی اور اللہ بڑا؟ زمین تو ویسے ہی اتنی چھوٹی ہے، یہ جو ہماری جو کائنات ہے نا، اس میں سے 97% میں تو روشنی کوئی اندھیرا ہے، 3% میں روشنی ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس 3% میں فلکیات کے ماہرین نے جو دیکھا ہے، ستاروں کا نظام وہ اتنا زیادہ ہے، اگر ان ستاروں کو صرف گنا جائے، گنا 1 2 3 4 5 6 7 8، صرف گننے کے لیے، میری بات دھیان سے سننا، ان ستاروں کو صرف گننے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے۔ یہ میں نے کیا کہا؟ 300 کھرب سال۔ یہ پلین ٹروتھ ایک رسالہ ہے جو فلکیات والے امریکہ میں نکالتے ہیں، اس کے جنوری 1981 کے شمارے میں جو لکھا ہوا تھا وہ آپ کو بتا رہا ہوں، نہ یہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، مانو آپ کی مرضی نہ مانو آپ کی مرضی، لیکن جو دیکھ رہے ہیں ان کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف اس کو گننے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے۔ تو اس میں جو ہماری زمین ہے اس کو وہ اتنی چھوٹی ہے کہ اگر کوئی کائنات سے باہر چلا جائے اور ہماری زمین کو دیکھنا چاہے تو نظر نہیں آئے گی۔ بہت بڑی، کوئی اتنی بڑی خوردبین ہو جو کسی چیز کو 50 ارب گنا کر کے دکھائے پھر شاید ہماری زمین نظر آ جائے، اور اتنی بڑی خوردبین تیار نہیں ہو سکتی۔ زمین تو پہلے ہی اتنی چھوٹی ہے، آسمان پہلے ہی اتنے چھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا مطلب؟ ساری کائنات اللہ کی عظمت اور بڑائی کے بارے میں جو تصور رکھتی ہے، ساری دنیا کے انسان جنات اللہ کی عظمت اور بڑائی کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں، سارے انبیاء، رسول، فرشتے، پیغمبر اللہ کی بڑائی کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں، سارے فرشتے، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، عرش کے فرشتے، ساتوں آسمان کے فرشتے، اللہ کی عظمت اور بڑائی کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بڑا ہے، اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ جب کہو نا اللہ اکبر، اس کیفیت سے کہو اللہ اکبر، تو دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا۔ پھر اس کے دھیان میں ڈوب کے نماز پڑھو، رکوع سجدے لمبے کرو، قیام لمبے کرو، نمازوں میں دعا مانگو۔ جس دن نماز کی حلاوت مل گئی، دعا کی لذت ملے گی، اور جس دن دعا مانگنا آ گیا، اللہ ساری دنیا کے بادشاہوں سے مستغنی کر دے گا۔ دعائیں پڑھی نہیں جاتی، دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اور دعا مانگنے کی چیز ہے، دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ کہ میرے بھائیوں، نماز زندہ ہو جائے، کوئی بے نمازی نہ رہے، اس کی نیت کرتے ہو نا سارے بھائی؟ اذان پہ کون اپنی دکان بند کرے گا؟ اذان ہوتے ہی دکان بند۔ دفتر سے کون اٹھے گا اذان ہوتے ہی؟ دفتر سے اٹھ جائے، بڑے نے پکارا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ بڑے نے پکارا ہے۔ میٹنگ ہو رہی ہے، جائے بھاڑ میں تمہاری میٹنگ، مجھے میرے رب نے پکارا ہے، مجھے میرے اللہ نے بلایا ہے۔ ہمارے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی ایسے حکومتی امور میں آتی مشاورت مصروف ہوتے تو ایک آدمی مقرر ہوتا جو آ کر کہتا جی نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہیں سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھ جاتے تھے۔ تو بھائی نماز ساری کالونی میں کوئی عورت بے نمازی نہ ہو، کوئی مرد بے نمازی نہ ہو، سارے شہر میں کوئی بے نمازی نیت کرتے نا بھائی، کوئی عورت آپ کے یہاں تو ویسے ہی پردہ ہے، بہت کم بے پردگی ہے، لیکن پھر بھی جو آ رہی ہے اس کی کوشش کرو کہ بھائی کوئی بے پرد نہ ہو، کوئی عورت بے پرد نہ ہو۔ آپ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کرو، یہ چلے گئے تو پھر ہماری طرح ہاتھ ملتے رہو گے، ہمارے تو چلے گئے، اگر تمہارے ہیں تو ان سے دعا لے لو، ان کی دعا لے لو، ان کی دعا لے لو۔ اگر ان کی کبھی ہائے نکل گئی تو اللہ کی قسم 7 زمین کا سونا بھی تم کبھی کچھ حال نہ کر سکے۔ آسمان سے سونا برسے تو زمین تمہارے لیے ہیرے موتی اگلے، اگر تمہارے ماں باپ دکھی ہیں تم سے تو کبھی ہرے نہ ہو سکو، کبھی سرسد نہ ہو سکو۔ آج کے کالج اور اسکول نے جو ہمیں بڑا زخم لگایا ہے وہ ماں باپ کے اور رشتوں ناتوں کے تقدس کو پامال کرنے کا لگایا ہے۔ پتہ ہی نہیں ماں کیا ہے، باپ اگر زندہ ہیں قدر کرو۔ کوئی ایسا نافرمان بیٹھا ہے جا کے پاؤں پڑ جائے، معافی مانگ لے، ان کو راضی کرو۔ آپس میں کوئی لڑے ہوئے اس سے ہی صلح کرو، جو صلح میں پہل کرے گا وہی اللہ کا قرب پائے گا۔ 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور 3 دن تک اگر صلح نہ کریں تو ہمارے نبی غصے میں فرماتے میری طرف سے یہودی مرے عیسائی مرے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو دنیا کی بنیاد پہ کبھی لڑنا نہیں بھائی، درگزر کرو، معاف کرو، درگزر کرو، معاف کرو، فاعفو واصفحو۔ اللہ نے گھر کا اصول بتایا، ان تعفو وتصفحو وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ اور دیکھو اگر زندگی کو جنت بنانا ہے تو ان 3 چیزوں پہ عمل کرو۔ تعفو کا مطلب ہوتا ہے مٹی ڈالنا، چھپانا، مٹانا۔ اصل مطلب ہوتا ہے عفو، مٹا دینا، چھپا دینا۔ تو اللہ یوں کہہ رہا ہے جب کوئی کسی سے ہو جائے تلخی تو اس کو مٹانے کی کوشش کرو، بڑھانے کی نہیں۔ اس نے مجھے یوں کہا، اس نے مجھے یوں کہا، اس نے مجھے یوں کہا، ایک سنائی میں 10 سناؤں گا، ایک سنائی میں 10 سناؤں گا۔ اسلام نے بدلے کی اجازت دی ہے، معاف کرنے کی ترغیب دے دوں کہ بدلہ لینا آسان کام نہیں، بدلہ لینا بڑا مشکل کام ہے۔ جو مجھے ایک گالی دیتا ہے تو پھر میرا حوصلہ نہیں پڑتا کہ میں صرف ایک گالی دوں، پھر میں جب تک اس کو 10 گالیاں نہ دوں مجھے صبر نہیں آتا۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر ظالم مظلوم بن جاتا ہے، مظلوم ظالم بن جاتا ہے۔ جو مجھے ایک تھپڑ مارتا ہے مجھے اجازت ہے میں ایک تھپڑ مار دوں، لیکن جس کو ایک تھپڑ پڑے تو اگر اس کو 10 تھپڑ مارتا ہے تو پھر وہ ظالم بن جاتا ہے، وہ مظلوم بن جاتا ہے۔ بدلہ لینا آسان نہیں ہے۔ اور شریعت کے حسن دیکھو، اگر مجھے کسی نے لاٹھی ماری تو مجھے اجازت ہے میں بھی اس کو یہاں لاٹھی ماروں، اور اگر اس کے لاٹھی مارنے سے میری ہڈی ٹوٹ گئی تب شریعت مجھے پابند کرے گی بدلہ نہیں لے سکتے، یا معاف کر لو یا پیسے لو۔ بدلہ نہیں لے سکتے، یا معاف کرو یا پیسے لو۔ کیوں تم بدلہ نہیں لے سکتے؟ کہ میری ہڈی ٹوٹ گئی 1 انچ، اب تم نے لاٹھی مار کے ہڈی توڑنی ہے تو کیا ضمانت ہے کہ 1 انچ ٹوٹے گی؟ اگر 1.25 انچ ٹوٹ گئی تو پھر اس کی اگلا 1.25 اس کی توڑو، پھر اس کی 1.5 ہوگی تو 1.5 اب اس کی توڑو۔ تو چونکہ کوئی پیمانہ نہیں ہے لہذا اللہ کی شریعت کہتی ہے بس اب بدلہ نہیں لے سکتے، یا معاف کرو یا پیسے دو، بدلہ نہیں ہو سکتا۔ بدلہ لینا آسان نہیں ہے، اور بدلہ لینے میں تو قتل تک پہنچ جاتے ہیں، گالی دینے پہ قتل کر دیا۔ اور یاد رکھنا دوزخ میں سب سے شدید عذاب 2 آدمیوں کو ہوگا، سب سے شدید عذاب دوزخ میں 2 آدمیوں ہوگا اہل ایمان میں سے۔ ایک تو نا کافر، ان کی الگ، ایک ہے جہنم جو ہے ہی مسلمانوں کے لیے، اس میں پہلا دوزخی قابیل ہے اور آخری جوہنہ ہے۔ تو وہ مسلمان جو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے گئے ان میں 2 آدمی سب سے خوفناک عذاب کا شکار ہوں گے، ایک سود کھانے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی کے قتل پر اگر ساری دنیا اکٹھی ہو گئی تو اللہ اس کے بدلے میں سب کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ اور سود کیونکہ انسانیت کا چھپا ہوا قتل ہے، سود بھی قتل ہے، انسانیت کا قتل ہے۔ چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں،
پیسہ چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے تو سود خور کو بھی سب سے شدید ہے. باقی لوگوں کو سانپ کاٹیں گے باہر سے، اور سود کھانے والے کے پیٹ کے اندر سانپ داخل ہو گئے. آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا پیٹ تھا گنبد کی طرح اور اس کے پیٹ کے اندر سانپ گھسے تو اس کو ڈس رہے، اور آپ کو پتا اندر کا درد باہر سے زیادہ ہوتا ہے. آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کبھی یہ سود کھانے والا ہے. تو ہری پور کے بینکوں میں ہندوؤں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ. ہری پور کے بینکوں میں جو سیونگ اکاؤنٹ ہیں، جو فکسڈ ڈپازٹ ہیں، یہ کس نے رکھے ہوئے ہیں؟ ہندوؤں نے، برطانیہ والوں، یورپ والوں نے، یا ہری پور کے ہی مسلمانوں نے رکھے ہوئے ہیں؟ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں، ہمارے پیسے اپنے آپ ہی جنریٹ ہو رہے ہیں. تو اللہ سے ڈرو بھائیو، نسلیں برباد ہو رہی ہیں. اتنا تو کرو کہ سیونگ سے نکال کر کرنٹ میں کرو، اور جتنا سود بنا ہے جاؤ کسی کو دے دو، ثواب کی نیت سے نہ دینا، ورنہ الٹا جرم ہو جائے گا. الٹے بانس بریلی کو الٹی تباہی آ جائے گی. سود کا پیسہ لو اور کسی کو دے دو، اجر کی نیت سے نہیں، ویسے اپنی کسی غریب کو، فقیر کو دے دو. اللہ سے اعلان جنگ کر کے زندگی نہ گزارو بھائیو. تو بینکوں والے ہمارا خون نچوڑنا چاہتے ہیں، سود والے ہمارا خون نچوڑنا چاہتے ہیں. ہمیں پتہ کیا کہتے ہیں؟ آبادی زیادہ ہوگی لہذا روٹی پوری نہیں ہو رہی. ارے سنو، یہ دھوکہ ہے. اللہ کی قسم، آبادی کی وجہ سے روٹی کم نہیں ہوئی، سودی نظام کی وجہ سے روٹی کم ہو رہی ہے. اگر اس ملک کی آبادی 15 سے 30 کروڑ ہو جائے، 30 سے 60 کروڑ ہو جائے، اور معیشت کاروبار سود پہ نہ ہو، ہر آدمی خوشحال زندگی گزارے گا. ابھی 15 کروڑ، خدا نہ خواستہ یہ 15 لاکھ ہو جائیں، دیش یہی ہو اور نظام سود پہ ہو، لوگ بھوکے سوئیں. ہماری تنگی، معاشی رزق کی تنگی کا تعلق یاد رکھنا آبادی سے نہیں ہے، نہیں، سودی نظام سے ہے. سودی سٹا، سود، بیمہ، جوا، جہاں یہ 4 چیزیں ہوں گی وہاں لوگ غریب ہو جائیں گے. جہاں یہ 4 چیزیں ہوں گی وہاں لوگ غریب ہو جائیں گے. وہاں بچوں کو دوا نہ ملے گی، وہاں بیٹیوں کے لیے چننی نہ ملے گی، اوپر والے ایک کی گنجائش نہیں. یہاں کوئی اسکول ہوگا، اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو یہ پتا ہے کہ میرے اسکول میں 200 بچے پڑھ سکتے ہیں، 200 بچیاں پڑھ سکتی ہیں، اس سے اوپر وہ معذرت کرے گا جی اس سے زیادہ گنجائش نہیں. ہتار کے فیکٹری والے کو یہ پتا ہے کہ میری فیکٹری میں 100 مزدور کام کر سکتا ہے، اس سے زیادہ میرے پاس گنجائش کوئی نہیں. کہتا جی اس سے زیادہ کی گنجائش کوئی نہیں. اب سوچو تو صحیح، اللہ ہی ایسا ہے جس کو پتہ ہی کوئی نہیں مجھے پاکستان میں کتنے پیدا کرنے ہیں اور کتنے مارنے ہیں، لہذا آبادی بڑھ گئی ہے، روٹی تھوڑی ہو گئی ہے. یہ تو اللہ کو سمجھانے والی بات ہوئی نا. یا اللہ تجھے تو پتہ نہیں چل رہا کہ بھیجنے کتنے، ہماری روٹی نہیں ہو رہی، تو ہمیں بیٹے ہی دیتا جا رہا ہے، اولاد ہی دیتا جا رہا ہے، تو ہم برف کنٹرول کریں گے. تو یہ فریب ہے، دھوکہ ہے. ہمارے نبی نے کہا اس عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو، بچے زیادہ دینے والی ہو، کہ میں قیامت کے دن تم پہ فخر کروں گا یا اللہ میری امت سب سے زیادہ، میری امت سب سے زیادہ. یہ کیا ہوا ہے؟ کیونکہ انہوں نے جب اس کو وجود دیا اور ادھر سے عورت مرد کا آزاد اختلاط ہوا تو نکاح ختم ہو گیا. جب نکاح ختم ہوا تو لڑکی کو بچے کو سنبھالنا ہے، گھر کو سنبھالنا ہے، نوکری بھی کرنی ہے. نہ خامد ہے جو ساتھ دے، نہ ماں ہے جو ہاتھ بٹائے، نہ ساس ہے جو ساتھ دے، نہ کوئی بہن ہے، نہ خالہ ہے، نہ دادی ہے، نہ نانی ہے، نہ پھوپھی ہے. اس بچی نے اکیلی نے سر پہ اولاد کو سنبھالنا ہے، اکیلی نے. لہذا ادھر سے طبیعت میں آ گئی آوارگی، آزادی، اور ادھر زندگی کی معاشرت کے اصول ٹوٹ گئے. خامد کوئی نہیں ملتا وہاں کی عورت، لہذا اس بچی نے اکیلا سنبھالنا ہے. تو مجھے اولاد نہیں چاہیے، مجھے اولاد نہیں چاہیے. تو کیا نتیجہ نکلا کہ آج یورپ مائنس میں جا رہا ہے. پیدا تھوڑے ہوتے ہیں، مرنے والے زیادہ ہیں، مرتے زیادہ ہیں، پیدا تھوڑے ہو رہے ہیں. اٹلی اس میں آگے جا رہا ہے. ہر سال بچوں کو اسکول بند ہو رہے ہیں. ادھر ہر سال نئے اسکول کھل رہے ہیں، ادھر ہر سال اسکول بند ہو رہے ہیں. جرمنی میں نے سفر کیا، 100 گاڑیاں گزرتی تھیں اور ایک آدمی جا رہا ہے، ایک لڑکی جا رہی ہے، یا 2 جا رہے ہیں. کوئی 100 گاڑی کے بعد ایک گاڑی نظر آتی تھی جس میں کوئی بچہ بیٹھا ہوتا تھا، ورنہ اکیلے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے طرف پڑھے لکھے لوگ بیوقوف بنے ہیں، باقی دیہاتی لوگ ابھی بھی سمجھدار ہیں. اللہ کے فضل سے ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں.
डिग्गी में भी बच्चे बैठे, पिछली सीट पे 3 की बजाय 8 बैठे, गोदी में वो उसकी गोदी में उसकी झोली में। जिस तरह पढ़े लिखों को उन्होंने बेवकूफ बनाया है, हमारा क्योंकि 70% तबका तो देहात में रहता है, और गरीब आदमी को वैसे ही परवान कहता शुक्र है एक और आ गया, एक मजदूर और पैदा हो गया, एक मजदूर और पैदा हो गया। वो तो शुक्र करते हैं कि एक मजदूर और पैदा हो गया। मालदार परेशान होते हैं, जायदाद तकसीम हो जाएगी, जमीन तकसीम हो जाएगी, घर तकसीम हो जाएगा, दुकान तकसीम हो जाएगी, फिर क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा। बेवकूफ जैसे खुद राज़िक बने बैठे। तो गरीब कहता चलो ठीक है एक और आ गया, एक और आ गया। फरेब दिया है, बातिल हमें फरेब दे गया और तुम्हारी रोटी पूरी नहीं हो रही, आओ हम तुम्हें पैसे देते हैं, तुम आबादी घटाओ, हाँ बख्शो रे बिल्ली चूहा लंडोरा ही भला, हम ऐसे ही ठीक हैं। हमारा राज़िक अल्लाह है और उसके खजाने कम नहीं हुए हैं कि आबादी घटाने की सोचें। हाँ सूद खत्म करो, झूठ खत्म करो, बीमा खत्म करो, सट्टा खत्म करो, जुआ खत्म करो, दुनिया खुशहाल हो जाए। से मेरे भाइयों, इन बैंकों से सूद तो मिटा दो, अपने अपने अकाउंट तो तब्दील करो, फिर अल्लाह बरकतें देगा, अल्लाह रहमतें लाएगा, अल्लाह मोहब्बतें लाएगा। जिस घर में हराम पैसा गया उसी घर से मोहब्बतें रुखसत हो गई, चैन चला गया, उल्फतें चली गईं। इसलिए भाइयों इसकी नियत करो भाई, अपने पैसे को पाक करना है, ठीक है ना भाई। हराम लुकमा मुंह में जाए, याद रखना। जैसे ये गली हुई ग़िज़ा अंदर चली जाए ना तो फूड पॉइजन हो जाता है। ये तो अल्लाह का निज़ाम है, एकदम अंदर में सिस्टम चलता है, वो गंदगी अल्लाह बाहर निकाल देता है। अगर ये सिस्टम ना होता तो हम अपने लुकमों से खुद मर जाते। ऐसे ही हराम लुकमे की ताज़ा रोटी, ताज़ा गोश्त, ताज़ा दूध, ये भी फूड पॉइजनिंग है, लेकिन ये रूह पे जाके पॉइजन बनता है। ये मैदे में पॉइजन नहीं बनता, ये रूह पे बनता है। फिर वो गंदी हो जाती है, वो ज़िना को चलती है, वो शराब को चलती है, वो जुए को चलती है, वो सिनेमा को चलती है, वो गाने को चलती है, वो जुल्म को चलती है, माँ बाप की नाफरमानी को चलती है, बेपर्दगी को चलती है। और जब अंदर में साफ सुथरी ग़िज़ा जाए तो जिस्म में ताकत आती है। जब अंदर में हलाल ग़िज़ा जाती है तो फिर रूह नेकी को चलती है, नमाज को चलती है, तहज्जुद को चलती है, तक़वे को चलती है, नाफरमानियों से बचती है। भाइयों लुकमा पाक करो, नियत कर ली ना सारे भाई। हर महीने 3 दिन लगा लिया करें, कौन सा जोर लगता है। हर महीने 3 दिन लगाते रहोगे इंशाल्लाह ईमान में बहार आती रहेगी, यकीन बढ़ता रहेगा, अल्लाह का ताल्लुक बढ़ता रहेगा, आहिस्ता 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 सारी जिंदगी का रुख तब्दील हो। तो भाई करोगे ना सारे भाई चीज। देखो भाई नमाज, एक तो नमाज नहीं छोड़नी भाई। माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी दुआ लेनी है, आपस में लड़े हो तो सुलह कर लो, मोहब्बतें रखो, माफ करना सीखो। मैं ये उसूल बताते भूल गया, इंताफू व तस्फहू व तग़फिरू, आपका छुपाना, मछली डालना। जब किसी से कोई रंजिश हो जाए तो क्या करो, उसे छुपाओ, छोड़ो, ये पहला दर्जा है। दूसरा दर्जा व तस्फहू व तस्फहू, पहला दर्जा क्या है, मछली डालो, यानी उसे दबाने की कोशिश करो, उभरना, उसे उठाने की कोशिश न करो। व तस्फहू सफा, तस्फहू सफा, सफा किसे कहते हैं, साफ कागज, कागज जिस पे कुछ लिखा ना हो उसको कहते हैं सफा। इसलिए तलवार के एक तरफ को कहते हैं सफा, और ये जो हिस्सा है चेहरे का जिस पे बाल कोई नहीं, इसको भी कहते हैं सफा, सफा। तो ताको घर का उसूल बता रहा हूं, टीआईपी कॉलोनी जन्नत बन जाए, उसूल बता रहा हूं, हरिपुर जन्नत बन जाए, हरिपुर हरा हो जाए। पहला उसूल ताफू, मछली डालो, तस्फहू सफा बनाओ, इस दिल को भी अब साफ धो दो, और दिल पे कुछ लिखा गया था, कुछ निश्तर लग गए थे, साफ करो, साफ करो, साफ करो, धोवो। जबान याद रखना भाई, जबान से बड़ा खंजर कोई नहीं, जबान से बड़ी नागन कोई नहीं है, जबान से बड़ा जहर कोई नहीं है, और जबान से हसीन कोई और उज़्व कोई नहीं है।
زبان سے نکلے ہوئے بول سے میٹھا کوئی بول کوئی نہیں ہے، اور زبان سے نکلی ہوئی بہار سے بڑھ کر کوئی بہار کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھنا الفاظ واپس نہیں ہوتے، جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اچھا کہاں سے واپس ہو گئے؟ دوری دھار کے زخم لگا کر اب کہتا ہے جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اچھا لاؤ کہاں ہے تاکہ میں تجھے واپس کروں؟ ہیں کہاں؟ وہ تو دل کی گہرائیوں کو چیر کے چلے گئے، میں واپس کیسے کروں؟ اور 3-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی، میں چپ کر کے سنتا رہا، پھر آ کر اس کو خود ہی شرم آ گئی۔ تو جب آدمی اگلا بولے گا نہیں تو اگلا کہیں تو چپ ہو، تو میں چپ سنتا رہا، پھر کہا اچھا جی میں اپنے الفاظ واپس کروں۔ تو اس وقت میں نے اتنا ضرور کہا، میرے عزیز الفاظ کبھی واپس نہیں ہوا کرتے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ پہلے کیوں نہیں بولا سوچ کے، اب کہتا ہے میرے الفاظ واپس۔ کبھی الفاظ کی واپس؟ ہوا کے جوش پہ سوار ہوئے، ساری دنیا میں پھیل گئے، جسم کی دنیا کو وہ زہر میں بھر کے چلے گئے، کہتے ہیں میرے الفاظ واپس آئے ہیں۔ تو پہلے ہی اس کو قابو میں رکھو۔ تو کیا کہا؟ تصفحوا تعفو وتصفحوا، اپنے دل کو بھی دھو صاف کرو۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ وتغفروا، تغفروا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معاف کرنے کے ساتھ کچھ ہدایہ بھی دینا۔ ہم جو کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، تو اس میں یہ مفہوم چھپا، یا اللہ معاف کر کے ساتھ کچھ عطا بھی فرما۔ یہ صرف لفظ غفر میں شامل ہے۔ تغفرو معاف کرو، مٹی ڈالو، تصفحو دل صاف کرو، تغفرو صفائی کے ساتھ، معافی کے ساتھ، جس نے تمہارے ساتھ برا کیا نا اس کو کچھ ہدیہ بھی دو، کچھ کھانا بھی کھلاؤ، کچھ تحفہ بھی دو، تو ساری کالونی جنت بن جائے گی۔ اور اگر بدلے لیتے رہے، اس نے مجھے یہ کہا میں یہ کہوں گا، تو ایک سنائے گا میں 10 سناؤں گا، کھری کھری سناؤں گا، کھری کھری۔ اگر یہ چلتا رہا تو سارا ہری پور ہرے ہونے کی بجائے سیاہ ہو جائے۔ تو بھائیو محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں مٹاؤ، زبان کو تالے لگاؤ، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ اللہ کی قسم، مجھے میرے اللہ کی قسم، مجھے میرے رب کی قسم، سنو میں 3 دفعہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر معاف کرنا سیکھ گئے، زبان کو سینا سیکھ گئے، تو تمہارا اللہ تمہیں دنیا ہی میں عزت دے کے دکھا دے گا۔ جنت تو بعد میں ہے، یہی دیکھو گے تم اونچے ہو جاؤ گے، دوسرے نیچے ہو جائیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، حسن اخلاق اسلام کا سب سے مشکل سبق ہے۔ نماز پڑھنا محنت چاہتا ہے، روزہ حج زکوٰۃ محنت طلب کام ہے، لیکن یہ بڑے آسان ہیں اخلاق کے مقابلے میں۔ ساری رات نفل پڑھنے آسان ہیں اور زبان کو غیبت سے روکنا مشکل ہے۔ سارے دن سارے اللہ 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 کی لاکھوں تسبیحاں پڑھنا آسان ہے اور اس کو غیبت سے روکنا مشکل ہے۔ اور یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، یہ پتہ کیسے شروع ہوتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے جی، بس کیا کہتے ہیں، کیا پوچھتے ہو اس کا؟ اور پھر شروع پہلے کہیں گے اللہ معاف فرمائے، اللہ کے قانون کو کبھی مذاق اڑائیں گے، اللہ معاف فرمائے، اور پھر زبان کھل جائے گی، وہ ایسا، وہ ایسی، وہ ایسی، وہ ایسی، اور گھروں کو آگ لگا دو۔ آپ نے فرمایا جو لوگوں کو لڑاتے ہیں ادھر کی ادھر سنا کر، ادھر کی ادھر سنا کر، وہ اللہ کی نظر میں ایسے گندے ہیں جیسے تمہاری نظر میں پاخانہ گندا ہے۔ تو بھائیوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں سب کے سامنے، دیکھو معاف کرنا سیکھو۔ ہم معاف کرنا بھول گئے، معاف کرنا سیکھو، ہونٹ بند کرنا سیکھو۔ مجھے میرے رب کی قسم، بڑے بڑے تہجد گزار تمہاری گرد بھی نہیں دیکھ سکیں گے اگر اس زبان کو بند کرنا سیکھ لیا اور معاف کرنا سیکھ لیا۔ اٹھے بن جاؤ کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ یہ سیکھ لو، اس سے بڑا مقام دلانے والا کوئی عمل کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ساری زندگی کے تہجد گزار اور ساری زندگی کے روزے دار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا۔ ہاں بھائی معاف کرنا سیکھو گے نا
بڑی ضرورت ہے آج اس کی. نمازی ماشاءاللہ بہت ہیں، روزے دار بھی بہت ہیں، پڑھنے والے پڑھانے والے بھی بہت ہیں، پر معاف کرنے والے ہیں ہی کوئی نہیں، ہونٹ سینے والے ہیں ہی کوئی نہیں. دیکھنے میں یہ کوئی عمل نہیں، لیکن بڑے بڑے نوافل تلاوتوں سے یہ بڑا عمل ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ فلاں عورت رات کی تہجد گزار ہے، دن کی روزے دار ہے، زبان کی تیز ہے، آپ نے کہا دوزخ میں جائے گی. رسول اللہ فلاں عورت فرض پورے کرتی ہے، نوافل کا اہتمام کوئی نہیں، اخلاق بڑے اچھے ہیں، آپ نے کہا جنت میں جائے گی. لمبے تھوڑے وظیفوں میں نہیں ڈالا، بلکہ مختصر جاؤ 2 نفل پڑھو اللہ سے مانگو، 2 نفل پڑھو اللہ سے مانگو. تو ہمارے ہاں رواج ہے لمبے لمبے وظیفے پڑھنے کا، اور ہمارے نبی آسان زندگی لے کر آئے، آسان کام لے کر آئے. 2 نفل پڑھو، کوئی مشکل ہے 2 نفل پڑھو، یہی میرے نبی کی سنت ہے. روزہ رکھو نفل پڑھو، روزہ رکھو نفل پڑھو، اللہ ہر مشکل میں سے راستہ نکالے. تو انشاءاللہ نماز کو تو سارے بھائی نے وعدے کر لیں. اس مجمع میں جن لوگوں کو اللہ نے رزق دیا ہے، پیسہ دیا ہے، ان پر زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ کا اہتمام کیا جائے. جس ملک میں سودی کاروبار ہو وہاں پیسہ ہمیشہ چند ہاتھوں میں ہوتا ہے، اور اکثر لوگ اس میں غریب ہی ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ فراڈ ہوتا چلا آ رہا ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آبادی زیادہ ہے اس لیے ملک میں غربت. ہماری غربت کا تعلق وہ آبادی سے نہیں، بلکہ غربت کا تعلق سودی نظام سے ہے. سودی نظام میں لازمی یہ ہوتا ہے کہ پیسہ چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ سٹا بھی چلتا ہے، پھر اس کے ساتھ انشورنس ہے، پھر اس کے ساتھ جوا ہے. یہ ساری چیزیں مل کر پیسے کو خود بخود سمیٹ کر چند ہاتھوں میں پہنچا دیتے. لہذا ایسے ملک میں اللہ کے نام سے خرچ کرنے کو بہت رواج دینا چاہیے. زکوٰۃ فرض ہے وہ تو دینی ہے. اس کے علاوہ بھی غریب آدمی بھی اللہ کے نام پہ دے، اللہ 10 گنا کر کے واپس کرتا ہے. تو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، اور جتنا کھل کے خرچ کرو گے اتنا اللہ واپس کرے، اتنا اللہ واپس کرے. تو سخی بھی کوئی نہیں. سخی کب بنے گا؟ زکوٰۃ سے اوپر اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا، پھر سخی بن گا. اور ایک دفعہ ایک بنی اسرائیل کے عابد نے شیطان سے پوچھا تجھے انسان میں کیا چیزیں پسند ہیں؟ تو اس نے کہا مجھے 3 باتیں بڑی پسند ہیں، تینوں کٹھی ہوں اس میں پھر تو وہ میرا پیر ہے، میں مرید. اور اگر کوئی ایک ہو تو پھر میرا یار ہے. کہ ایک اس میں نشہ ہو، شراب پیتا ہو، نشہ کرتا ہو. دوسری بات کیا پسند ہے؟ کہ غصے والا ہو. تیسری بات کیا پسند ہے؟ بخیل، کنجوس ہو. یہ تینوں کٹھی ہوں تو پھر وہ شیطان کا بھی پیر بن جاتا ہے. اور اگر کوئی ایک ہو تو شیطان سے یاری لگ جائے. بس سخی بننا ہے. اللہ تعالیٰ رزق واپس کرتا ہے. بعض لوگ بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ میں اس کو سود ملتا ہے، فکس ڈپازٹ میں اس کو سود ملتا ہے. بھائیو اللہ سے اعلان جنگ ہے، نہ کرو، چھوڑ دو. وہ جو پیسہ بنا ہے، وہ جو پیچھے کھایا وہ اس سے معافی مانگو. جو پڑا ہے وہ تقسیم کر دو اجر کی نیت کے بغیر. بعض لوگ اپنی فیکٹریاں چلاتے ہیں، بینکوں سے پیسہ لیتے ہیں. روکی سوکی کھا لو، سود پہ کام نہ کرو. موت آ گئی تو جواب کیا دو کہ میں نے فیکٹری چلانی تھی، میری فیکٹری سود کے بغیر چل رہی نہیں، تو پھر میں کیا کرتا؟ تو ریڈی لگا لے، تو کوئی چھوٹی سی دکان چلا لے، تو فیکٹری کو ٹھیکے پہ دے دے. تجھے کس نے کہا چلانے کے لیے؟ اللہ سے اعلان جنگ کر کے چلانا. صرف 4 پیسے زیادہ آ جاتے ہیں اس لیے کہ 4 پیسے زیادہ آ جاتے ہیں. تو اس کے پیچھے دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کہتا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. میں حیران ہوں، اللہ نے گناہ تو بڑے بڑے ہیں، زنا، قتل، نماز کا چھوڑنا، ماں باپ کی نافرمانی، کسی پر نہیں کہا اعلان جنگ ہے. سود پر اللہ نے کہا میرا اعلان جنگ. اب جن لوگوں کے پاس 4 پیسے ہیں وہ بھی آگے سود پہ پیسے دیتے ہیں. ایسے ظالم ہیں تو آگے سود پہ پیسے دیتے ہیں. بینک تو پہلے ہی ظالم تھے، اب لوگ بھی ظالم ہو گئے ہیں، کو آگے لوگوں کو سود پہ قرضے دیتے. اور یاد رکھنا موت کے بعد 2 آدمی خوفناک عذاب کا شکار ہوں. 2 آدمی دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کا شکار ہوں، ایک سود کھانے والے اور ایک قتل کرنے والے. ان سے بڑی سزا اللہ کسی کو نہیں دے رہا ہوگا. کافروں کو چھوڑ کر جو مسلمان دوزخ میں جائیں گے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے، ان میں سب سے زیادہ عذاب ہوگا سود کھانے والا اور قتل کرنے والا. اللہ کے نبی نے دیکھا ایک آدمی وہاں جب آپ معراج پہ گئے، اس کا بڑا پیٹ تھا گنبد کی طرف، پیٹ کے اندر سانپ اس کو کاٹ رہے تھے اندر. آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود والا ہے. تو اس لیے بھائی اگر فیکٹری چلانی اپنے پیسے سے چلاؤ،
اپنے پیسے سے نہیں چلتی، کسی کو اپنے ساتھ شریک کر لیں، نفع میں شریک، سارا نفع خود اٹھانا، کسی کو نفع میں شریک کر لیں، آ جاؤ بھائی مل کے کام، تو پیسے ڈال میں بھی پیسے ڈالتا ہوں، تاکہ ہم اللہ سے جنگ نہ کریں، چونکہ یہ گزر قیامت کے دن چلے گا نہیں کہ بھائیو سود سے بچو، سود کا نظام بڑا ظالمانہ نظام ہے، بڑا بے رحم نظام، اور اللہ تعالیٰ کو سخاوت پسند ہے، اس لیے اس نے سود کو حرام قرار دیا، تو جو اللہ کے نام پہ دے گا اللہ اس کو واپس کر کے دے گا۔ اس سے بھائیو جس کو دو چھپا کے دو، اعلان کر کے نہ دو، پھر احسان نہ جتلاؤ، ورنہ کی کرائی ساری خراب ہو جائے۔ کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے رکھو، کچھ اللہ کے ذکر کے لیے رکھو، ماں باپ زندہ ان کی دعا لے لو، ان کی دعا لے لو، ان کی دعائیں نہال کر دیں، بھائیوں سے لڑو مت، چاہے ساری جائیداد کا سودا ہو جائے، مت لڑو، اللہ تمہیں رزق واپس کر دے، خون کے رشتوں کی عظمت کو برقرار رکھو، اللہ تمہاری 7 پشتوں کو پال کے دکھا دے۔ دفع کر دو، 4 ایکڑ زمین تو ہے، 4 مرلے، میں کہتا ہوں 4000 ایکڑ ہو، ساری دنیا کی سلطنت اب جاؤ دے دی، جاؤ میرا اللہ مجھ سے کافی ہے، لیکن خونی رشتوں کو آپس میں لڑنے نہ دو، تو اللہ ایسا رزق دے گا کہ نسلوں سے بھی نہیں سنبھالا جائے۔ تو اس کے سارے ارادے کرتے ہو نا میاں، ان ساری چیزوں کو اندر میں اتارنے کے لیے نقل و حرکت ضروری ہے، تو ہر مہینے کم از کم 3 دن لگا لیا کر، ہر مہینے ہر بھائی 3 دن جائے، اپنے گھر والوں کو بھی اس سے روزہ لگواؤ، گھروں میں تعلیم کرو، مسجد میں گشت کرو، تو انشاءاللہ اگر آپ یہ نیت کر لیں گے اور کرنا شروع کر دیں گے تو سارا ماحول اللہ تبدیل کر دے۔ تو کرو گے نا بھائی اس کی کوشش، شب جمعہ کو اپنے مرکز میں تشریف لے جائیں، وہاں بات سنیں، قیام کریں، واپس آئیں۔ دیکھو تبلیغ کے کام کو افراد پہ نہ پرکھنا، تبلیغ والے ایسے، تبلیغ والے ایسے، یہ کبھی نہ پرکھنا ورنہ گر جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ کبھی کسی کی برائیاں نہ دیکھنا، اچھائیاں دیکھنا۔ ہم تبلیغ کا کام لوگوں کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اگر کسی میں برائی ہے تو اس کی وجہ سے حکم تو نہیں ختم ہو جاتا۔ نمازی اگر برا ہو تو کیا نماز چھوڑ دیں گے؟ نمازی بہت برے ہیں تو کیا نماز پھر چھوڑ دیں؟ روزے دار بڑے ظالم ہیں تو کیا روزہ چھوڑ دیں؟ حاجی بڑے ظالم ہیں تو کیا حج چھوڑ دیں؟ کبھی کسی بے نمازی کی برائی سے نماز چھوڑنے کا حکم آیا؟ یا کسی نے کسی کی برائی دے کر نماز چھوڑی ہو؟ روزے دار کی برائی سے ہم روزہ چھوڑ دیں؟ حاجی بیچارے حج میں جا کے بھی نمازیں نہیں پڑھتے تو کیا حج چھوڑ دیں؟ تو اگر کسی کی برائی دیکھ کر نماز نہیں چھوڑتے، کسی کی برائی دیکھ کے روزہ نہیں چھوڑتے، کسی کی برائی دیکھ کر حج نہیں چھوڑتے، تو تبلیغ کیوں چھوڑ دیں؟ اگر تبلیغ طارق جمیل کا کام ہے پھر میری برائی دیکھ کے چھوڑ دو، اچھائی دیکھ کے کرنا۔ اگر تبلیغ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے تو میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کریں۔ اگر میں برا ہوں تو آپ اچھا کر کے دکھا دیں۔ تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، ہم باز آئے ایسی تبلیغ سے۔ اگر تو تبلیغ ان کا کام ہے تو پھر آپ باز آ جائیں، اور اگر ان کے بھی ذمے آپ کے بھی ذمے تو پھر آپ کے ذمے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اچھے طریقے سے کریں۔ کتنے حفظ کے بچے ہیں جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، بعد میں داڑھی بھی مڈا دیتے ہیں، نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم حفظ کے مدرسے بند کر دیں کہ چونکہ حافظ ہیں اس نے داڑھی مڈا دی ہے، اس نے قرآن بولا لہٰذا مدرسے ہی بند کر دو؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ میں برا ہوں، تبلیغ والے برے ہیں، تو پھر تو بھائی آپ کا حق زیادہ بن گیا کہ ہم اچھے طریقے سے، یہ لوگ غلط کر رہے ہیں ہم ٹھیک کر کے بتائیں، پھر تو زیادہ فرض بن جاتا ہے۔ تبلیغ والے کی مثال ڈاکیے کی ہے، ڈاکیا پارسل دیکھ لو اپنا ہے تو لے لو، اپنا نہیں تو واپس کرو۔ میں نے ایک ڈاکیے کی طرح آپ کو پارسل پہنچایا، 2.25 گھنٹے آپ سے بات کی، اس کو پرکھ لو، اگر یہ پارسل آپ کا ہے، اس پہ اللہ اس کے رسول کی مہر ہے، میں صرف پہنچانے والا ہوں، میری صرف زبان استعمال ہوئی ہے، اس میں کچھ ممکن ہے بتانے میں کمی بیشی ہو گئی ہو، نفس مضمون پر مہر ہے اللہ کی اور اس کے محبوب کی، میرا صرف پہنچانے کا کام ہے۔ اب میرے کپڑے اچھے ہیں یا برے، میرے کپڑے میلے ہیں یا اجلے، میں نیک ہوں یا بد، یہ آپ کے ذمے نہیں مجھے دیکھنا، یہ میرے رب کے ذمے ہے مجھے دیکھنا۔ آپ اپنا پارسل دیکھ لیں، آپ کا ہے لے لیں، آپ کا نہیں واپس کر۔ کبھی آپ نے کسی پاگل کو دیکھا جو ڈاکیے کو پارسل دیکھنے سے پہلے اس کو تو کون ہے بھائی، کہاں سے ہے، اور کہا جی میں کون ہوں، اس لیے تو اپنا دیکھو، تمہاری ہے تو لے لو۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی یوں کہہ رہا تو شراب پیتا ہے میں تیرے ہاتھوں سے پارسل نہیں لوں گا، تو چرسی ہے میں تیرے ہاتھوں سے پارسل نہیں لوں گا، تو مراسی ہے میں تیرے ہاتھوں سے پارسل نہیں لوں گا، جاؤ کسی سردار کو بھیجو۔ ہر کوئی دیکھتا ہے، ٹی سی ایس آیا، او سی ایس آیا، ڈاکی آیا، اپنا خط دیکھا، پارسل دیکھا، دستخط کی، لے لیا،
اب بھائی میں تو ڈاکیا ہوں، میں جانوں میرا اللہ جانے، جو میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے اس کی ٹھیکیداری آپ کے پاس کوئی نہیں۔ میں نے اگر بول میں خیانت کی ہو اس کو آپ ضرور پکڑیں، تو تم نے یہ بات حدیث ہمیں غلط سنائی ہے، تم نے یہ آیت ہمیں غلط ترجمہ کر کے دی، تم نے ہمیں اپنی طرف بلایا ہے، اگر اس میں نے خیانت کی تو آپ مجھے ضرور پکڑیں۔ باقی میرا عمل، میری نیت، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر اس طرح آپ چلیں گے تو آپ ترقی کریں گے۔ اگر لوگوں کو دیکھتے پھریں گے تو ایک تو آپ اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے، جو اوروں کے عیب دیکھتا ہے فوراً اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، فوراً، دیر نہیں لگتی، اسی وقت اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ کبھی اوروں کے عیب نہ دیکھنا ورنہ اللہ کی نظروں سے گر جاؤ۔ علماء یہ کرتے ہیں، یہ امام مسجد یہ کرتے ہیں، یہ قاری یہ کرتے ہیں، یہ تبلیغ والے یہ کرتے ہیں۔ کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھ لیا کرو کہ میں کیا کرتا ہوں، نہیں میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو بہت اچھا ہوں۔ یہ جذبہ لے کے مر گئے تو ویسے ہی اللہ کے دربار سے مردود ہو جائیں گے۔ تو بھائیو، تبلیغ سنت کا فریضہ ہے، اگر ہم برے ہو کے کر رہے ہیں تو آپ اچھے ہو کے کریں، ہم سے نہیں ہو رہا ٹھیک تو آپ ٹھیک سے کریں۔ لیکن میری غلطی سے تبلیغ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، جیسے میری غلطی سے نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، روزہ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ لہذا بھائی، کبھی اوروں کی کمیاں نہ دیکھنا، ہمیشہ اپنی کمیاں دیکھنا، غیبت سے اپنے آپ کو بچانا۔ غیبت سے آج توبہ کی ہے نا، دیکھو زبان پہ نظر رکھنا، دیکھو غیبت سے بچنا، غیبت سے بچنا، اس نے گھروں کے گھروں کو آگ لگا دی ہے، سارے معاشرے میں آگ پھیل گئی ہے، جنگل کی آگ سے زیادہ خوفناک ہے، اس نے ہڈیوں تک کو جلا کے راکھ کر دیا ہے۔ کبھی غیبت میں نہ، کسی کے در پہ نہ ہو جانا، یاد رکھنا، پھر کہتے ہو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، یاد رکھنا بھائیو، الفاظ کبھی واپس نہیں ہوتے، الفاظ کبھی واپس نہیں ہوتے۔ اچھا جی میرے الفاظ واپس، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اگلے کو زخمی کر کے اب تو کہتے ہو میں اپنی گولی واپس لیتا ہوں۔ اور زبان کا زخم گولی کے زخم سے زیادہ خوفناک اور گہرا ہوتا ہے، زبان کے لگائے زخم بھرتے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ لفظ جس پہ آپ کو کہنا پڑے کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، انہیں بولنے سے پہلے ہی واپس لے لیا کرو، انہیں زبان پہ آنے ہی نہ دو کہ بعد میں کہتے پھرو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اس لیے بھائیو، اپنی زبان کو غیبت سے بچانا بہت بڑی بندگی ہے، 1000 نفل سے بھاری ہے اپنے بول کو غیبت سے بچا لینا، 1000 تسبیح پہ بھاری ہے اپنی زبان کو غیبت سے بچا لینا، ساری رات کی تہجد پر بھاری ہے اپنی زبان کو غیبت سے بچا لینا۔ جو تمہاری غیبت کرے تم اس کی تعریف کرو، اللہ کی نظروں میں اونچے ہو جاؤ۔ جو تمہاری برائیاں بیان کرے آپ اس کی اچھائیاں بیان کریں، جو آپ کو گرانے کی کوشش کرے آپ اس کو اٹھانے کی کوشش کریں، جو آپ کا حال نہ پوچھے آپ اس کو کھانے کھلائیں، تو آپ کا معاشرہ جنت بن جائے گا، آپ جنت الفردوس کے وارث بن جائیں گے، اللہ کے محبوب ترین بندوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی بڑی قیمت لگائی، اس لیے بھائیو، یہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس نے گھروں کے گھروں کو تباہ و برباد کر کے رکھا۔ نہ اپنے بچوں کو اجازت دو کہ کسی کی برائی آپ کے سامنے سنو ہی نہیں، نہ خود آپس میں بیٹھ کے کرو، نہ بچوں کو کرنے دو۔ اگر یہ بچوں میں عادت پڑ گئی تو ساری زندگی روتے پھریں گے۔ اس لیے بھائیو، اگر گھر کو جنت بنانا ہے، نہ کسی کی برائی کرو نہ سنو، نہ کسی کی برائی کرو نہ سنو، نہ دیکھو، نظر آئے تو آنکھیں جھکا لو، پردے ڈالو، اللہ تمہارے گناہوں پہ پردے ڈالے۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میرے گناہوں کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ صاحب نے کہا تو اوروں کے گناہ چھپایا کر، اللہ تیرے چھپا دے گا۔ کا اندھیرا، ایک پتھر کا اندھیرا، ایک چونٹی کا اندھیرا خود کالی، تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کیڑی ویندا پیا، اللہ فرماتا ہے دبیب النملۃ السوداء، اس کالی چونٹی کے کمزور کمزور ٹانگوں سے جو پتھر کے اوپر لکیر پڑ رہی ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو شراب پینے والے کو کیسے نہیں دیکھے گا، یا شراب بیچنے والے کو کیسے نہیں دیکھے گا؟ یہاں مہلت ہے، کرو جو مرضی آتا ہے کرو، ایک دن تک حساب کا اللہ نے رکھا ہے، جانا ہی پڑے گا، آنا ہی پڑے گا۔ یا تو موت سے لڑ کے کھڑے ہو جاؤ، میں نہیں مرتا، مر نہیں، یا اسرائیل کو کلاشنکوف مار دو، چل تینوں مار چھڑے، یا قبر میں جانے کے منکر ہو جاؤ،
کچھ نہیں ہو سکتا. میں نے اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دیا ہے. تو پھر اپنی زندگی کو اللہ کے تابع کر دو, اللہ کی مان کے چلو, اللہ کو راضی کر کے چلو. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اگلی دلیل کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین آسمان کا مالک, زمین بھی اس کی, آسمان بھی اس کا. وما بینہما, درمیان بھی اس کا. وما تحت الثری, زمین کے نیچے بھی اس کا. اگلی دلیل کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا اس کی اجازت کے بغیر. اگلی دلیل کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. تمہارے آگے کیا ہونے والا ہے وہ بھی پتہ ہے, تمہارے پیچھے کیا ہو چکا ہے وہ بھی پتہ ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اگلی دلیل کیا ہے؟ کہ اس کے علم کو کوئی پورا نہیں لے سکتا, اس کا علم لامحدود ہے اور ہر چیز محدود ہے. اگلی دلیل کیا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. تسی چھوٹے جی کرسی رکھ چھڑی. میرا اللہ کہتا ہے میری کرسی اتنی بڑی ہے کہ ساتوں زمین آسمان کے اوپر چھائی ہوئی ہے. ولا یؤودہ حفظہما. اگلی دلیل کیا ہے؟ جو اود کہتے ہیں مزدور زیادہ جب بوجھ اٹھاتا ہے نا, زیادہ جب بوری اٹھاتا ہے پوری, تو وہ کرتا اس آواز کو عربی میں بات کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساتوں زمین آسمان کو سنبھالتے ہوئے میری ذرا سی آواز بھی نہیں نکلتی, ذرا سی آواز, تھکنا نہیں, ذرا سی آواز بھی نہیں نکلتی. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. بلندیوں کا مالک, عظمتوں کا مالک, کل کائنات کا مالک. تو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اللہ سے دوستی لگا. لا الہ الا اللہ ہے, اللہ سے دوستی لگا لو. لا کے ساتھ سب کی نفی کر دو. جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا, کل لا ہوا, پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. تو میرا رب کہتا ہے دیکھو اب یہاں آ کے بھی سکھی نہیں ہے. میں 82 سے آ رہا ہوں, اب 41 سال ہو گئے مجھے اس ملک میں آتے ہوئے. پرابلم پرابلم پرابلم, پرچے پکڑا رہے ہیں, عورتیں بھی مرد بھی, اپنی کہانیاں سنا رہے ہیں مرد بھی عورتیں بھی, کہ ہم اپنے پرابلم پاؤنڈ میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ پاؤنڈ آئیں گے تو موجہ موجہ بن گیا. نہیں, انی استجب لکم. مجھے پکارو تو صحیح, مجھے پکارو تو صحیح, میں تمہاری پکار پہ لبیک کہوں گا. تم ایک دفعہ کہتے ہو یا اللہ, اللہ 70 دفعہ کہتا ہے بول میرا بندہ لبیک یا عبدی. ہم نے لا الہ الا اللہ والا تعلق نہیں پیدا کیا, بس ایک زبان پہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, اس کو یہاں اتارو اور پھر نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ. آپ کو نہ کسی وظیفے کی ضرورت ہے, نہ کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت ہے, ڈائریکٹ اللہ آپ کی سنے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے مرضی غفلت کی زندگی گزر جائے, ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ مجھے معاف کر, تو اللہ سارے معاف فرما دیتا. اور اللہ اپنی مثال خود دیتا ہے کہ میرا بندہ میری بندی تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے, پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر, تو میں سارے معاف کر دوں. کوئی ماں معاف کرتی؟ 2 4 دفعہ 5 دفعہ ماں کی نافرمانی کرو, وہ جھولی اٹھا کے بددعائیں دینا شروع کر دی. اور بیوی نال لڑ کے تو بھی کھاوے تھے, پتہ لگ جائے گا تو. تو میرا اللہ ایسا کریم ہے کہ ساری زندگی گناہوں میں گزر جائے اور آخری وہ کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, ایک اردو کا محاورہ ہے. تو حج پہ نہ جائے تو اور کہاں جائے؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں, وہاں نہیں جائیں گے تو اور کہاں جائیں گے اس کے. اچھا سبحان اللہ, آپ سے کوئی ناراض ہو جائے اور آپ اس کو منانے جائیں تو وہ آپ کو ویلکم کرے گا یا وہ آئی بند کر دے گا؟ میرے چچا تھے, فوت ہو گئے, اللہ ان کی بخشش کرے. وہ کسی بات پہ ناراض ہو گئے مجھ سے, تو 2.25 گھنٹے میں نے ان کے پاؤں پکڑ کے بیٹھا رہا کہ مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو. اور وہ چاچا میں بتریا, رشتہ نادا وڈا میرا چھوٹا, میں نے کہا میں نے پتا ہے تو بڑا وڈا مولوی ہے پر میں تینوں بالکل معاف نہیں کر. اخیر انہوں نے میرے پسینے کٹا دیتے. 2.25 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا اچھا جا معاف کیا. ان کا حق بنتا تھا, میرا رشتہ بہت چھوٹا تھا, بہت بڑے تھے. تو میرا اللہ کیا کہتا ہے, من تقرب الی تلقیتہ من بعید. جو مجھے راضی کرنے آتا ہے, لاٹھی ہاتھ میں ہے, چشمہ موٹا ہے, دانت ہیں کوئی نہ, اور ایسے جا رہا ہے, ارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہ یار مسجد جا رہے ہیں اللہ نو مناون واسطے. تو
شکل دا ویکھ اپنی، دن تیرے کوئی نہیں، اینک تینوں چڑھ گئی، سوٹی تیرے ہاتھے چ آ گئی، ہن تینوں کتھوں توبہ دی توفیق لبنی؟ تو اوپر سے اللہ کی آواز آتی ہے، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ جو بے نیاز ہے، اللہ کی قسم، ہم سارے گناہ گار ہو جائیں اس کو کوئی پرواہ نہیں، ہم سارے نیک ہو جائیں اس کو کوئی پرواہ نہیں، تو وہ کہتا میں استقبال کرتا ہوں، آجا میرا بندہ، تیرا انتظار تھا، آجا، کب سے دروازے کھلے تھے کہ تو آئے گا اور ماتھا ٹیکے گا اور مجھے راضی کرے گا۔ تو ایک لمحے میں سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، ساری زندگی کی نافرمانیوں کو ایک آدھے بول پر یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں بچیوں، اللہ سے دوستی لگاؤ، کیونکہ اس کام سارے اللہ سے ہوتے ہیں، پیسے سے نہیں ہوتے، اللہ کی قسم۔ بادشاہوں کی خوشامد کرنے سے کام نہیں بنتے، کام اس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک، زمین آسمان کا بادشاہ اللہ ہے، اور اکیلا ہے جو کہتا ہے ذا سالک عبادی عنی فانی قریب، مجھے بلاؤ تو میں قریب ہوں، مجھے بلاؤ تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ یہ عجیب بات اللہ نے کی ہے، کوئی مجھے پکارے، مسلم ہو نان مسلم ہو، مجھے پکارے گا نا تو میں اس کی سنوں گا۔ اور اگلی بات، ایک آدمی کے پاس 1000 امپلائی ہیں، وہ درخواست دیتے ہیں جی ایم کو، تو جی ایم کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کون ہے، نہ اس کے نام کا پتہ ہوتا ہے نہ اس کی ذات کا پتہ ہوتا ہے، صرف اس کی اپلیکیشن آتی ہے، اس کو دیکھتا ہے، سائن کر دیتا ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے کہ تم 7 ارب انسان جو بھی مجھے پکارے گا، میں اس کے نام کو بھی جانتا ہوں، ماں کا نام بھی، باپ کا نام بھی، ذات کو بھی جانتا ہوں، اس کی لینگویج کو جانتا ہوں، اس کا سب کچھ جانتا ہوں، جو مجھے پکارے گا جو سمجھ لے کہ میں اس کو جانتا ہوں۔ اور دعوت الداع، دعویٰ کہتا ہے ایک دفعہ پکارنے کو، پوری زندگی آپ نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اور 70 سال کے بعد آپ کو یاد آیا یا اللہ، آئے ہائے، تو اللہ کہتا لبیک لبیک۔ ایک آدمی پتھر کی پوجا کرتا تھا تو یا سنم کہتا رہتا تھا، ایک دفعہ اس کی زبان سے نکل گیا یا سمد، زبان پھسل گئی، یا سمد، سمد اللہ کا نام، تو اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، میرا بندہ میں حاضر۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ تو تجھے پہچانتا ہی نہیں ہے، اور یہ تو غلطی سے کہہ گیا یا سمد، آپ جواب کیوں دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے اللہ سے دوستی نہ توڑو اللہ کے واسطے، ایسے اللہ کو نہ بھلاؤ اللہ کے واسطے۔ جو غلطی سے پکار رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ میں 70 سال سے انتظار کر رہا تھا، کبھی تو مجھے پکارے گا اور میں جواب دوں گا۔ آج اس نے غلطی سے پکارا تو ہے، میں جواب دوں گا، میری رحمت ہے ہی ایسی کہ میں جواب دوں گا۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، یہ سمندر روزانہ پوچھتا ہے یا اللہ اجازت دے میں ان کو ڈبو دوں، تمہارے چاروں طرف سمندر، ساڑھے کول سمندر آمن تھوڑی دیر لگ گئی، کراچیوں ٹورے گا تو پشاور تک جانے کوئی گھنٹے تک لگن گئے، تھوڑے تو چاروں پاسے سمندر دھڑم کر کے لے کے جاوے تو ساریاں مچھیاں تم کھا پی جاویں۔ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں ان کو نگل جاؤں۔ والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، یہ زمین جس پر بیٹھے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، اللہ یہ کہتی ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو اندر لے جاؤں، انہیں زندہ کو میں دفن کر دوں۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، اور فرشتے اللہ سے اجازت مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کو ہلاک و برباد کر دیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ دعو عبدی فانا اعلم بعبدی، میں فرشتوں میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، میں اپنے بندے کو زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پکڑتا کیوں نہیں، میں دنی پہ کی کرتے پہن؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، ان اتانی لیلا قبلتہ، کسی رات تو توبہ کرے گا، ان اتانی نہارا قبلتہ، کسی دن تو توبہ کرے گا، جس دن بھی توبہ کرے گا، جس رات میں توبہ کرے گا، بڑھاپے میں جوانی میں اس کی توبہ قبول کروں گا، مرد ہو یا عورت ہو میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ من اعظم منی جودا و کرما، مجھ سے بڑا سخی کون ہے میرے سوا، اور میں ہی تو اپنے بندے کی آخری امید ہوں۔ تو میرے عزیزوں بھائیوں بہنوں، اللہ سے تعلق بنا لو، سارے کام وہاں سے بنتے ہیں، یہ زندگی کا سانس اسی کے حکم سے تو چل رہا ہے۔ اپنے اللہ سے مانگنا سیکھ لو، اپنے مانگنا جو ہوتا ہے نا،
یہاں تو آپ کے مانگنے والے وہ گٹار بجا رہے ہوتے ہیں، تو وہ میں پہلی باری ویکھیا 82 میں کہ میں ایک گٹار بجائی جاتا رومال بچھایا میں کوئی ہے کی میں کہ اتوں دا فقیر ہے، تو اس کو تو دینے کو بھی دل نہیں کرتا۔ پاکستان میں ہندوستان میں دیکھو فقیر کیسے منہ بناتا ہے، یوں ہاتھ پھیلاتا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی دل کرتا ہے کچھ دے دیں۔ وہ تو ساری ایکٹنگ انہوں نے سیکھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جی چاہتا ہے کہ ان کو دے دیں۔ تو ہم نے کبھی ایسے اللہ کی منت ہی نہیں کی۔ اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے اپنا دکھڑا سناؤ، اللہ کو اپنا دکھڑا سناؤ، اللہ پاک سے اپنی دیکھو نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تو اللہ کو دعا نہیں مانگی، پہلے اپنا دکھڑا سنایا، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ یا اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں کو تیری طرف بلاتا رہا اور انہوں نے سب نے ماننے سے انکار کیا۔ لمبا قصہ اپنا اللہ کو سنا رہے ہیں، فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ ابھی دعا نہیں آئی، ابھی اپنا دکھڑا سنا رہا، میرے نال اے ہویا، میرے نال اے ہویا، میرے نال اے ہویا۔ اللہ سے ایسے باتیں تو کرو۔ ہم نماز کے بعد ہمارے جو مسجدوں کے امام ہیں انہوں نے چند دعائیں رٹی ہوئی ہوتی ہیں، وہ گا کے، اللہ کبھی کوئی گا کے بھی مانگتا ہے؟ وہ تو رو کے مانگتے ہیں، کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ کوئی اس طرح مانگا جاتا ہے؟ اور رو کے مانگا جاتا ہے۔ اللہ سے مانگنا سیکھو۔ آپ سب کو کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے، 2 نفل کافی ہیں، 2 نفل۔ ایک 5 وقت کی نماز ہو تاکہ فرض پورا ہو، رمضان کا روزہ ہو، پیسہ ہے تو زکوٰۃ و حج ہو، اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگنا سیکھو۔ اللہ سے مانگو، مانگنے کی عادت پڑ گئی تو کسی اور سے مانگنے کو جی نہیں چاہے گا۔ خزانے بھرے ہوئے ہیں، دیتے ہوئے خوش ہوتا ہے۔ دیکھو دنیا میں کسی سے جان چھڑانی ہونا، مطلب آپ کا کوئی ملنے والا ہے، آپ بہت اس سے تنگ ہیں اور آپ اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھائی مجھ سے آئندہ مت ملا کرو، تو ایک آسان طریقہ آپ مستورات اور مردوں کو بتاتا ہوں، اس سے قرضہ مانگنا شروع کر، اس سے قرضہ مانگنا شروع کر دو، وہ تمہارا نمبر ہی ڈیلیٹ کر دے گا، تمہاری گلی چھوڑ جائے گا۔ آسان طریقہ، مہذب طریقہ، اسے قرضہ۔ یہاں تو تم لوگوں نے 1-1 پاؤنڈ گنا ہوتا ہے، یہ گھر کی قسط اور یہ موٹر کی قسط اور یہ فریج کی قسط اور یہ فون کی قسط اور یہ فلانے کی قسط، یہ فلانے کی قسط، اخیر تک تمہیں اے ہی بچتا ہے۔ تو تم کہاں سے قرضہ دو گے کسی کو؟ تو اس سے قرضہ مانگو، وہ بھاگ جائے گا۔ اور اللہ ایسی ذات ہے، اس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ تو مانگو، میرے خزانے تمہارے لیے ہیں، مانگو مجھ سے۔ تو اللہ سے مانگنا سیکھو کہ سارے کام وہیں سے ہوتے ہیں۔ الصائب رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہجرت کی اور مر گیا، تو اس کو جنازہ پڑھنے لگے اس کا، تو آپ نے فرمایا اس کی ماں کو تو بتاؤ، وہ مسجد میں تھی۔ تو ان کی ماں آئی اور نابینا تھی، اور اس کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے، کہنے کہ اللہم انی آمنت بک طوعا وہاجرت الیک رغبۃ فلا تشمت بی الاعداء۔ 3 لفظ اس نے بولے نہیں، یا اللہ تیری محبت میں ایمان لائی، تیری محبت میں گھر چھوڑ کے مدینے آئی، یہ تو نے میرا بیٹا لے لیا، میرے قبیلے کے لوگ کہیں گے باپ دادے کا دین چھوڑا تو بیٹا مر گیا، تو مجھے ذلیل ہونے سے بچا۔ تو اس کے بیٹے نے کفن سر سے ہٹایا اور اٹھ کے بیٹھ گیا، اور ماں پہلے فوت ہوئی، وہ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے فوت ہوا۔ دعا ایسی طاقتور چیز ہے، لیکن ہم مانگتے نہیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ منت کرو، خوشامد کرو، یا اللہ کر دے، یا اللہ نہیں کرنا پھر بھی کر دے، یا اللہ۔ ایک بدو اور وہ حج میں نا مینا سے دوڑ لگائی اس نے، اور سیدھا پہنچا طواف زیارت کے لیے، اور طواف کر کے بیت اللہ کا پردہ پکڑ لے، یا اللہ بعد چ رش ہو جائے گا تو مینوں پہلے معاف کر دے، یا اللہ بعد چ رش ہو جائے گا پتہ نہیں میں تینوں نظر بھی آواں کہ نہ، مینوں پہلے معاف کر دے۔ اللہ سے، آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اللہ کی قسم بڑا عزت کا راستہ ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب پکارو تو اللہ کو پکارو، جب مانگو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد
مدد کے لیے پکارو تو اللہ کو پکارو، اس کے سوا کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور اللہ سے تعلق بنانے کا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، ان کی نقل اتارو۔ یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں، پاکستان میں نقل مار کے کتنے لوگ پاس ہوتے کہ نہیں؟ میں خود پاس ہوتا تھا نقل مار کے، کیونکہ مجھے پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا، مجھے تو سنگر بننے کا شوق تھا۔ میرا ابا میں نے ڈاکٹر بنانے دے چکر آئی، میں سنگر بنانے دے چکر چاہوں تو میں فلمی رسالے پڑھتا رہتا تھا۔ عامر خان سے جب میری حج پہ ملاقات ہوئی، وہ تو بڑا ڈرا ہوا تھا کہ پتہ نہیں مولوی صاحب آگے مجھے کیا کہیں گے، تو میں نے بیٹھتے ہی بالی ووڈ پرانے کی باتیں چھیڑ دی۔ تو میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ جتنا مجھے پتہ تھا اس کو بھی نہیں پتہ تھا۔ تو مجھے شاہد آفریدی لے گیا تھا اور کہنے لگا مولانا آدھا گھنٹہ بس، اس سے زیادہ نہیں۔ آدھا گھنٹہ تو میں اس کو بالی ووڈ سناتا رہا، تو وہ اتنا مانوس ہو گیا، کہنے لگا آئیے ادھر، یہ ٹیبل پر بیٹھے تھے کھانے کی، آئیے ادھر آئیے، صوفے پر بیٹھے 15 منٹ اور باتیں گزری، پونا گھنٹہ گزر گیا، میں نے دیکھا ریلیکس ہو چکا ہے۔ میں نے کہا عامر بھائی آپ حج پہ آئے ہیں تو آپ کو اللہ کے نبی کا حج نہ سناؤں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے؟ کہا جی 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 ضرور سنائیں۔ تو میں 1.5 گھنٹہ مسلسل، 1.25 گھنٹے میں اللہ کے نبی کا حج سناتا رہا، اور وہ ایسے کر کے بیٹھا، میری سنتا رہا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتار لو، نقل سے بھی پاس ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ جنت کا ویزا ہے، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہوتی۔ یہاں تو پھر بھی کتنے پاکستانی، ہندوستانی، بنگالی وہ سمندروں سے ادھر ادھر ہوتے بھاگتے پھوکتے پہنچ گئے انگلینڈ، اور یہاں کے لے لیے انہوں نے ویزے بھی اور پاسپورٹ بھی۔ ادھر جنت کا ویزا ملے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، اور جنت کا ویزا ہے محمد الرسول اللہ۔ میرے نبی کی مبارک زندگی کو اپنا لو، میرے نبی کی زندگی کی نقل اتار لو۔ تو اللہ تعالیٰ، دیکھو میں کوئٹہ میں تھا، تو بھائی پہلے ایک گل دس دوں، کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے۔ تسی سارے مفتی ہو آکھن کے مولوی بیان کر رہا تے کھلو کے پیندا ہے، سمجھ آئی؟ اصل میں پہلے دستا پیا، کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام نے گلاس اٹھایا، کھڑے ہو کے پیا سر، اور فرمایا میں نے اپنے نبی کو دیکھا اس طرح پانی پیتے ہوئے۔ کیا مطلب ہے؟ اب میں یہاں بیٹھنے میں تکلف ہے، اور کرسی سے جاواں پھر بیٹھے پیواں، تو میرا نبی نے دین کو مشکل نہیں بنایا۔ اگر بیٹھنے میں مشکل ہے تو کھڑے ہو کے پینا بھی جائز ہے، اور اگر بیٹھنے میں آسانی ہے تو بیٹھ کے پینا چاہیے۔ لیکن یہ کوئی حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی کھڑے ہو کے پینے سے تو میں نے کوئی حرام کر دیا، بلکہ یہ ہمارے صحت کے لحاظ سے ہے، کھڑے ہو کے نہ پیو، بیٹھ کے پیو۔ تو بھائی کوئی فتویٰ نہ لا دے وجہ، میرا گلا سوکھ گیا، میں بیان پانی پیندا ہوں نا۔ اپنے نبی کی مبارک زندگی کو سیکھو۔ ایک واحد نبی ہیں جن کی ہر شے محفوظ ہے، ہر شے محفوظ ہے، کسی نبی کی پیڑھی محفوظ نہیں۔ میرے نبی کی عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک سارے باپ دادے پردادوں کے نام محفوظ ہیں۔ میں آپ کو برکت کے لیے سناتا ہوں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کا نسب نامہ ہے، یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے، جس کے سارے ایک ایک ادا کو میرے رب نے محفوظ کیا ہوا۔ میں آپ کو اپنے نبی کا حلیہ تھوڑا سا سناتا ہوں۔ اطول من المربوع و اکثر من المشذب، نہ زیادہ لمبا قد تھا نہ چھوٹا، اور آپ کی کرامت تھی کہ بڑے سے بڑے قد والا جب آپ کے قریب کھڑا ہوتا تھا تو وہ چھوٹا نظر آتا تھا، ہمارے نبی بڑے نظر آتے تھے۔ آپ کے چاچا حضرت عباس کا قد اتنا لمبا تھا، وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے،
وہ اونٹ پہ سوار ہوتے تھے، لیکن وہ بھی جب ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو وہ چھوٹے نظر آتے تھے، ہمارے نبی بڑے نظر آتے تھے۔ عظیم الحامہ، بڑا سر، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال، انہن فرقت عقیقت او فرق و الا فلا، کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے، سیدھے بال پیچھے کر لیتے، کبھی بیچ میں سے مانگ نکالتے تھے۔ یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ، یہاں تک آپ کے بال ہوتے تھے، کبھی کبھی یہاں کبھی کبھی یہاں، لیکن زیادہ کان کی لو تک آپ کے بال ہوتے تھے۔ واسع الجبین، کھلا ماتھا، ازج الحواجب، ایسے کمان کی طرح گول بھویں، من غیر قرن، یہاں بال کوئی نہیں ہے۔ یہ جن لڑکیوں کے یہاں بال ہوتے ہیں بیچاری موچڑے نال پٹ 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 کے اوکھی ہو جاتی ہے، یہاں بال نہیں تھے۔ خوبصورتی ہے یہاں بال نہ ہو۔ یتلالو وجہہ تلالو القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا۔ ازہر اللون، کلیوں جیسا رنگ تھا۔ اشم، ناک ایسے جیسے یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باریک۔ اشنب، دانت انتہائی حسین موتیوں کی طرح جڑے ہوئے، جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا، دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ کسلیہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی، ایک مٹھ داڑھی گزرتی تھی۔ سہل الخدین، گال نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، نہ چربی سے اٹھے ہوئے اور نہ کمزوری سے چپکے ہوئے، ایسے بالکل گول خوبصورت گال۔ فی عنقہ سطع، سراہی دار لمبی گردن۔ فی عینیہ ادعج، اشکر، احور، اکحل، ابرق، انجل، یہ سب آپ کی آنکھوں کی صفات کے میں نے الفاظ بولے ہیں کہ لمبی آنکھ، موٹی آنکھ، سیاہ پتلی، سفیدی اور سرما لگا ہوا۔ آپ سرما لگائے بغیر آپ کی آنکھوں میں سرما ہوتا تھا۔ وہ چمکدار آنکھ، آپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، جب آپ یوں دیکھتے تھے تو سارے ایسے ہو جاتے تھے۔ اس لیے ہمارے نبی ایسے دیکھتے تھے، ایسے نہیں دیکھتے تھے، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں۔ واسع الصدر، چوڑا سینہ تھا۔ بعید ما بین المنکبین، یہ کندھے بڑے مضبوط اور کھلے ہوئے تھے۔ سائل الاطراف، طویل الزندین، لمبے بازو تھے۔ سائل الاطراف، انگلیاں بھی لمبی اور سیدھی، یہ دیکھو میری انگلی ٹیڑھی سی ہے، آپ کی انگلیاں سیدھی۔ رحب الراحہ، یہ ہتھیلی آپ کی بڑی کھلی اور کشادہ، یہ سخاوت کی علامت ہے۔ جس کی ہتھیلی کشادہ ہو وہ سخی ہوتا ہے عام طور پر، جس کی تھوڑی تنگ ہو، ہن ویکھنا بہ جائے جا اپنیاں، تو جس کی تنگ ہو وہ عام طور پہ بخیل ہوتا ہے۔ کوئی یہ 100% بات نہیں ہے، لیکن عام طور پہ یہ دیکھا ہے۔ رحب الراحہ، ہتھیلی آپ کی کشادہ تھی۔ اشر الذراعین، یہاں ہلکے ہلکے بال تھے۔ یہاں دقیق المسربہ، یہاں سے بالوں کا تار چلتا تھا اور آ کر ناف پہ ختم ہو جاتا تھا۔ سبط القصف، سیدھا قد تھا، ایسے بالکل سرو کے درخت کی طرح۔ سوا البطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ ادھر ہو کے دکھا، سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ شکر ہے میرا بھی برابر ہے۔ کئی ہمارے بھائی بہنیں ہیں، آپ سجے پاسے ہوں دن پیٹ کھبے پاسے ہوں، آپ کھبے پاسے ہوں دن پیٹ سجے پاسے ہوں۔ وہ ہسن کا منہ تو نہیں پتہ لگتا، پیٹ تو پتہ رہتا گڑ 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 گڑ۔ بہت بری بات ہے مسلمان کا پیٹ نکلا ہوا۔ کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ عورت کا پیٹ بڑھ جائے تو بہت ہی بری بات ہے۔ تو کھانے پہ دیکھو، کھانے کے وقت ہاتھ پہ قابو رکھو اور غصے کے وقت زبان پہ قابو رکھو، تو نہ جسم بیمار ہوگا نہ روح بیمار ہوگی۔ کھانے پہ ہاتھ کھل گیا اور غصے میں زبان کھل گئی تو جسم بھی بیمار ہو جائے گا، روح بھی بیمار ہو جائے گا۔ مسیح القدمین، آپ کے پاؤں بڑے حسین نرم و نازک۔ خمسان الاخمسین، یہ جگہ اوپر اٹھی ہوئی تھی، یہ یہاں خود فلیٹ نہیں تھی بلکہ یہاں کرو تھا، اور اتنے نازک پاؤں تھے کہ جب آپ وضو کرتے تھے تو پانی اوپر سے ایسے نکل جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں پر پانی پھسل جاتا ہے، اس طرح آپ کے پھسل جاتا تھا پانی۔ یمشی تکفین، کندھے جھکا کے چلتے تھے، ایسے کر کے نہیں چلتے تھے، ایسے کر کے چلتے تھے، اور کبھی آگے نہیں چلتے تھے، صحابہ کے پیچھے چلتے تھے اور صحابہ کو آگے چلاتے تھے۔ اور ذریع المشیہ، پاؤں میں چال میں تیزی تھی لیکن قدم چھوٹے تھے، چھوٹے قدم، یہ یوں چلے تو بندہ انہیں کوڑا لگتا ہے، تو قدم چھوٹے ہوتے تھے اور چال میں تیزی ہوتی تھی۔ آپ چلتے تھے، صحابہ پیچھے دوڑتے تھے،
اتنی تیز چال تھی آپ کی. جب کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے, ایسے کر کے بلاتے تھے, انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے, ایسے کر کے. اور جب کوئی آپ کو بلاتا تھا یا رسول اللہ, مطلب ادھر سے یہ بیٹھے ہیں کہ ادھر سے کوئی مجھے کہے مولانا, تو میں کہوں گا جی, اس سے آگے میری اوقات نہیں ہے. لیکن میرے نبی کو جب کوئی ادھر سے بلاتا تھا تو آپ پورا مڑتے تھے, پھر کہتے تھے جی. اور کوئی ادھر سے آپ کو بلاتا تھا, آپ سوچو کتنا مشکل کام ہے, آپ ایسے ہوتے تھے جی فرمائیے. میرے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ پڑی ہے, اس کو فالو کرو, اس کی نقل اتارو, اس کے ڈھب پہ چلو, اس کے طریقے پر چلو, تو آپ کی زندگی تب جا کے خوشگوار ہوگی, انگلینڈ آ کے نہیں ہوگی. مکے میں اور مدینے میں رہ کر بھی اگر نبی کی زندگی نہیں ہے تو سوائے ذلت اور پشیمانی کے کچھ بھی نہیں ہے. اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ, اپنے نبی کے بول کو اپنے بول بناؤ, اپنے نبی کے طریقوں کو اپنا طریقہ بناؤ. اور مرد عورت سارے ہیں, فیملیز آئی ہوئی ہیں. میرے نبی نے گھروں کو آباد کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ بتایا کہ اس زبان پہ قابو کر لو, اس زبان پہ قابو کر لو, خاموش رہنا سیکھ لو. غصے کے, بیوی کو غصہ چڑھ جائے تو خامند چپ کر جائے, خامند کو غصہ چڑھے تو بیوی چپ کر جائے, تو آپ کا گھر خوبصورت رہے گا. اگر دونوں ہی آگ لگ گئی اور دونوں ہی بولنا شروع ہو گئے تو آپ بھی گئے, آپ کے بچے بھی گئے. اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھو. ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ, فوت ہوگی بیچاری, اچھی بڑی لڑاکی, چھوٹے قادری آئے تھے, چنگا شرلی پٹاخہ ہے. تو وہ آئی میری بہن کے پاس, کہتے بی بی میری نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں, لڑتی آپ تھی, میری نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں, میں نے کوئی تویز دے کہ ساریاں میریاں نوکر بن جانا. اب میری بہن کو تو پتہ تھا کہ ماشاءاللہ آپ سوا شیر ہے, تو میری بہن تویز گنڈے کا ہمارے ملک میں بڑا رواج ہے, تو ایسے الٹی سیدھے لکیریں لگا کے نا, تو رول کر کے چھوٹا سا بنا کے نا, کہا کہ ماسی جب تیری لڑائی ہونے لگے تو یہ تعویذ تم نے یہاں رکھ لینا ہے اور چک مار لینا ہے, اور اس کو گرنے نہیں دینا, گر گیا تو وہ تیری خیر کوئی نہیں. اور اس نے کیا کیا, اس کو چپ کروانے کا طریقہ. تو تعویذ کی تو بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو ایک ہفتے کے بعد آ گئی, بی بی تو بڑا چنگا تعویذ دیتا, ساری لڑائی ختم ہو گئی کیونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی. تو یہ سب ان عورتوں کو بھی تعویذ دیتا ہوں, ماسی شریفہ والا آپ کو بھی دیتا ہوں. ماسی شریفہ والا تعویذ لے لو, آپ کی زندگی بڑی خوشحال ہو جائے گی. اللہ کی قسم, جھک جانے میں جو عزت ہے وہ سر اٹھانے میں نہیں ہے, چپ رہنے میں جو سکون ہے وہ جواب دینے میں نہیں ہے. آپ خاموش رہنا سیکھو, آپ اپنے بچوں کو عزت دینا سیکھو, اپنے بچوں کو ٹائم دیا کرو. یہاں مرد کی بھی جاب ہے, عورت کی بھی جاب ہے, تو بچے نظر انداز ہوتے ہیں, ان کو ٹائم دو. میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم, اپنی اولاد کو عزت دو. اور آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ, سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. اور ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں اور ان میں گندا پانی جمع ہو جائے, اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے, تو بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا. دونوں کو بیلنس کیا ہے. بہترین مسلمان وہ ہے جس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک تھا. آپ نے 11 شادیاں کی, یہ شوق کی نہیں تھیں, یہ اللہ کے حکم کی تھیں, اور ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے تھیں کہ آپ یہاں رہو یا کہیں اور جگہ رہو. جب تک آپ کو صبر اور برداشت کرنا نہیں آئے گا, آپ کی زندگی خوبصورت نہیں ہو سکتی. غصے کو پینا سیکھو, غصے کو دبانا سیکھو, غصے کے وقت چپ رہنا سیکھو, تو آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی, بہت حسین ہو جائے گی. زندگی اندر ہے, باہر نہیں. اب روز رائس میں چڑھ کے کوئی اچھی زندگی نہیں گزار رہا ہے, لائف تو اندر ہے. دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلانیاں جانے ہو, وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. یہ اندر ہے لائف, لائف اندر ہے. اور کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو, جب اندر بجھا ہوا ہو تو پھر باہر کی چیزیں کوئی مزہ نہیں دیتی. عاصم کے مرنے کے بعد ہمیں کوئی شے اچھی نہیں لگتی, حالانکہ لائف ہر نعمت موجود ہے, سب کچھ موجود ہے. میرے بیٹے کا نام عاصم تھا جو فوت ہوا ابھی جب 36 سال کی عمر میں, تو کوئی شے اچھی نہیں لگتی کہ اندر ویرانی آ گئی. یہ اندر میں خوشحالی ہو, اس کے لیے صرف ایک ہی دوا ہے, وہ ہے محمدی بننا اور محمدی اخلاق کو اختیار کرنا. اللہ کے نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی جان سے لڑائی لڑنا. ایک ہمارا دوست تھے, وہ تبلیغ میں گئے تو ان کو داڑھی رکھنے کا شوق ہو گیا, اب بیوی ان کی رکاوٹ بنے.
کہ داڑھی رکھو گے تو مجھے طلاق دینی ہوگی۔ اب وہ کافی دیر بیچارے سوچتے رہے۔ ایک دن ان کو ترکیب سوچی، آ کے بیگم سے کہنے لگے میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں دوسری شادی کروں، لیکن میں سوچتا ہوں پہلے داڑھی رکھوں یا پہلے شادی کروں۔ تو ان کی بیگم نے کہا پہلے داڑھی رکھ لو، پہلے داڑھی رکھ لو۔ تو ایسے اپنی بیگمات کو مناؤ پیار محبت سے۔ عزت تو نبی کے طریقے میں ہے۔ نبی کا طریقہ چھوڑ کے میرا والد مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا، تو آج میں یہاں کھڑا ہوتا، اگر میں ڈاکٹر ہوتا، میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے، بہت اعلیٰ ڈاکٹر ہے، تو میں یہاں کھڑا ہوتا۔ مجھے یہاں میرے نبی کا طریقہ لے کر آیا ہے، میرے نبی کی سنت لے کر آئی ہے، میرے نبی کی زندگی لے کر آئی ہے، اور آپ جس محبت سے تشریف لائے ہیں اس کے پیچھے میرے نبی کی زندگی ہے۔ تو اللہ کی قسم عزتوں کا خزانہ ہے میرے نبی کی پاکیزہ زندگی۔ تو آپ نے ہمیں پوری زندگی گزار کے دکھایا۔ حضرت عائشہ کی دلداری فرما رہے ہیں، عائشہ انہو لیہون علی ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ مجھے تو جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ بھلا جس نے رب کو دیکھا ہو اس کے لیے کسی اور کی حاجت رہ جاتی ہے؟ باقی یہ صرف دلداری کے لیے تھا۔ ایک دوسرے کی تعریف کرو، ایک دوسرے کے لیے اظہار محبت کرو۔ آج کا ماحول ایسا ہے، بیگم سے کہو گے آئی لو یو، آپ کی خیرت ہے کی ہے؟ وہ تم سے کہے گی آئی لو یو تو تم بھی پوچھو گے خیرت ہے، کوئی چکر تو نہیں آ رہا؟ اظہار کرو، اظہار محبت کرو، اس سے آپ کے باؤنڈنگ ہوگی۔ اولاد کو ماں باپ سمجھتے ہیں بس ہماری اولاد ہے، ہمیں ان سے پیار ہے، ان کو عزت دو، ان سے اظہار محبت کرو۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنے ایک مرید کے ہاں کھانے پہ گئے تو پوچھنے لگے کھانا کس نے بنایا؟ مرید نے کہا جی میری بیگم نے بنایا۔ کہا اس کو بلاؤ۔ ان کی بیگم آ گئی تو فرمانے لگے بیٹی آپ کا کھانا کھایا بہت ہی اچھا تھا، بہت مزے کا تھا۔ وہ رونے لگی دھاڑ دھاڑ۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب پریشان ہو گئے کہ بیٹی خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی حضرت آپ کے مرید کے پاس مجھے 30 برس ہو گئے، 30 سال، کبھی ایک دن اس نے میری کسی چیز کی تعریف نہیں کی۔ تو اظہار کرو، اظہار کرو۔ حضرت فاطمہ وہاں سے دروازے میں داخل ہو رہی ہیں، آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یا کرسی پر ہیں یا زمین پر ہیں، جو ہی حضرت فاطمہ تھے تو ایسے تیزی سے آگے بڑھتے تھے، وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے، ویسے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور اس کو یہاں بوسہ دیتے تھے، اور کبھی ماتھے کا بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے پکڑے ان کو ایسے لاتے اور چارپائی پہ بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ میرے نبی کی عزت ہے اولاد کے ساتھ۔ یہ عزت دو، وہ تمہارے رہیں گے، تمہارے بن کے چلیں گے۔ ان کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تمہارے پیار کی ضرورت ہے۔ اور جب اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تو حضرت فاطمہ یہ کرتی تھی، وہ کھڑی ہو جاتی، آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کے ماتھے کا بوسہ لیتی، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو چارپائی پہ بٹھاتی، پھر خود نیچے بیٹھتی تھی۔ تو اظہار بہت بڑی دوا ہے، بہت بڑی غذا ہے۔ انسان محتاج ہوتا ہے اچھے کیے کہ وہ تعریف چاہتا ہے، خوشامد نہیں ہے، خوشامد حرام ہے، اور تعریف واجب ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرو۔ تو یہ آپ کے بڑے گھر سے اور بڑی گاڑیوں سے آپ کی زندگی خوبصورت نہیں بنے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے سے آپ کی زندگی خوبصورت بنے گی۔ باقی سب دھوکہ ہے، میرے رب کی قسم، سب فریب ہے۔ کچھ سال پہلے یہاں سے کوئی بڑے تاجر کی بیگم گئی وہاں لاہور، تو مجھے انہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی، تو ملانے والے نے کہا کہ یہ خاتون کے جو خامد ہیں وہ پاؤنڈ میں اربوں پتی ہیں، پاؤنڈ میں۔ ٹھیک ہے، وہ آ گئی اور آ کے رونا شروع کر دیا کہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، بڑی دولت ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن میں سب کو کیا کروں، میرے خامد کا سلوک ہی اچھا نہیں۔ ہر شے اس نے زیرو کر دی کہ سلوک اچھا نہیں۔ اس کے چند دن بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ حضرت اللہ نے دنیا کی ہر دولت دی ہے، ہر شے دی ہے، لیکن میری بیوی کی زبان 30 فٹ لمبی ہے،
میں کہ 29.5 فٹ کٹ دے باقی ران دے کہ اس کی زبان بڑی لمبی ہے، میں تنگ، اگر بچے نہ ہوتے تو میں اس کو طلاق دے دیتا۔ تو بھائی بہنوں، بچوں بچیوں، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو نبی کا طریقہ ہے، اللہ کی قسم اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں۔ ایک نماز نہ چھوٹے، جس حال میں بھی ہیں نماز نہ چھوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں گنجائش رکھی ہے، نماز میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں ظلم و ستم کی تاریخ لکھی جا رہی تھی، اور ایسا پاکیزہ خون زمین پر بہہ رہا تھا جس سے پاک خون دنیا میں دھرتی میں کوئی نہ تھا۔ اور نماز کا وقت ہوا تو امام حسین نے شمر سے فرمایا جنگ روکو، نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے۔ کہا تم جنگ نہ روکو، میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ آدھوں سے فرمایا نماز پڑھو اور آدھوں سے فرمایا لڑو ان سے۔ اور جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو کہا اب تم لڑو اور یہ نماز پڑھو۔ وہاں بھی نماز نہیں چھوڑی، اور عصر سے پہلے سب شہید ہو گئے۔ نماز نہ چھوڑو، جس قضا ہو جائے کوئی بات نہیں، رات کو سونے سے پہلے اس کی قضا پڑھ کے پھر سو جاؤ، اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اس زبان سے میٹھا بول بول، اس کو میٹھا بول بولنے کی عادت ڈالو۔ اس سے بڑی بندگی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہماری بسیں ہیں نا پاکستان میں جو چلتی ہیں، ان کے پیچھے عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں، ہارن دے کر پاس کریں۔ جب وہ پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے کہ یا پاس کر یا برداشت کر۔ پھر اور پرانی ہو تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو، ایک ملنگ بھی بنا ہوتا ہے۔ اور پرانی کو رنگ روغن کر کے لے آئیں تو اوپر لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا۔ یہ تو اللہ، یہ علم میں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ سڑکوں پہ چل چل کے، چل زندگی گزر گئی چلتے 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 چلتے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں۔ 52 سال ہو گئے اللہ کا نام لے کر پھرتے 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 پھرتے۔ تو یہ بسوں کے پیچھے میں نے ایک کیلکولیشن کی، تو ایک دفعہ ایک بس کے پیچھے وہ لکھا تھا جس نے سارے دھونے دھو دیے، تو میری اچانک نظر پڑی تو بس کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل، بڑا سا رقم، آگے لکھا ہوا تھا برائے فروخت، دل کے نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ میٹھا بول بولنا سیکھ لو، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بیوی اپنے خامند کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، میٹھا بول بولنا سیکھ لو۔ اللہ کی قسم اللہ بھی پیار کرے گا، اللہ کے بندے بھی پیار کریں گے۔ اگر زبان کا بول کڑوا ہے تو نہ ماں باپ پیار کریں گے، نہ بیوی کو خامند، رشتے ٹوٹ جائیں گے، ناطے ٹوٹ جائیں گے اگر آپ نے اس پہ قابو نہ پایا۔ یہ میرے نبی کا سب سے خوبصورت عمل ہے جو انہوں نے ہمیں سکھایا اور کر کے دکھایا۔ اور 11 شادیاں کیں ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے، ہمیں زندگی بتانے کے لیے کہ گھر کی زندگی مشکل ہوتی ہے۔ ماں باپ کے سامنے پھر بھی آدمی تھوڑا، ہمارے پاکستان میں تو ابھی ادب آداب ہیں والدین کے، اگرچہ زیادہ پڑھے لکھے بیچارے تنگ ہیں اپنی اولاد سے، تو لیکن بیوی کے آگے میں دب جاؤں، میں رن مرید بن گئے ہیں اور رن مرید بن گئے ہیں، یہ ایسے جملے بیوقوف لوگ کہتے ہیں، پھر اس کو غیرت آ جاتی ہے۔ پٹھان ہوگا تو وہ چھت سے جا لگے گا۔ تو میرے عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، میرے بچوں، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، اللہ کی قسم زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اوپر محنت کرو، اس پہ قابو پا لو کہ زبان کبھی غلط نہ بولے، زبان کسی کے دل آزاری نہ کرے، کسی کو دکھی نہ کرے، کسی کو گالی مت دو، کسی کی غیبت مت کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، اور اس دل کو سب سے صاف رکھو۔ کوئی آئے نفرت کر جائے، برا کر جائے، بھلا کر جائے، دل کو صاف کر لو تو بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل فرما دے۔ زندگی تو اللہ نے جنت کی رکھی ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور کبھی نہ مرنا ہے۔ پہلا اعلان ہوگا زندہ رہو موت ختم، دوسرا اعلان جوان رہو بڑھاپا ختم، تیسرا اعلان صحت مند رہو بیماری ختم، چوتھا اعلان مزے میں رہو مصیبتیں ختم، غربت ختم، ہمیش کی زندگی پاؤ، مبارک ہو۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نور میں سے نور ڈالے گا ان عورتوں پر اور آپ کے چہروں پر، جس سے ہر مرد عورت کا حسن ہمیشہ کے لیے بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ سب سے چھوٹا جنتی جس سے نیچے جنتی کوئی نہیں ہے، 1 بیڈ روم، وہ جب دوزخ سے نکلے گا اور جنت میں جائے گا تو 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں۔
یہاں تو آپ نوکر رکھ نہیں سکتے. گاڑی ہوتی ہے روز رائس اور پیٹرول آپ پا رہے ہوتا ہے. میرا ایک دوست نے مجھے گاڑی میں بٹھایا, کئی سال پرانی بات, کہا جی یہ مے بیک کہتے ہیں, مے بیک ہے, ہاں یہ مے بیک ہے, 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے. تو میں نے کہا اچھا تو اس کا ڈرائیور کون ہے؟ ان کا جی ڈرائیونگ تو ہم خود کرتے ہیں. میں نے کہا پھر ہماری سزوکی اچھی ہے, ہمارا ڈرائیور ہوتا ہے. 80,000 نوکر ہوں گے اور وہ کہیں گے ہمارے آقا آپ کدھر رہ گئے تھے, ہم تو انتظار کرتے کرتے تھک گئے. ہو کہے گا شکر کرو میں آ گیا, جو بڑے لطر کھاتے ہیں میں 2 دفعہ ٹھا ہوتی رہی ہے. تو وہ پھر اس کو کھانا کھلائیں گے, پانی پلائیں گے, مزہ کرائیں گے, پھر کہیں گے اب آپ اپنے گھر والوں سے مل لیں. تو نوکر غائب ہو جائیں گے, سامنے سے پردہ ہٹے گا تو اس کی جنت کی بیوی بیٹھی ہوگی ایسے کر کے. تو اس کو جب دیکھے گا ایسے ہوگا, اور پھر یہ اس طرح نہ یوں دیکھے گا نہ یوں دیکھے گا, نہ آنکھ جھپکے گا. ویندے ویندے 40 سال گزر جائیں گے. 40 سال وہاں ٹائم کوئی نہیں. دنیا کے لحاظ سے میرے نبی بتا رہے ہیں 40 سال سے دیکھتا ہے اور مزہ لے رہا ہے, وہ بھی مزہ لے رہی. ادھر 4 منٹ بیوی کو دیکھو کہ خیر ہے کی ہو گیا جناب نے, تو بیوی خامد کو لے کے تو کہ خیر تھا کی ہو گیا, کیوں ویکھی جانی. 40 سال اس کو صرف دیکھنے کا مزہ لیتا. تو زندگی تو اللہ نے موت کے بعد رکھی ہے. ہماری چھٹی ہے موت, ہماری چھٹی ہے موت. میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا لیس علی ابیک کرب بعد الیوم, آج کے بعد تیرے باپ کے دکھوں کا زمانہ ختم ہو گیا, اب راحت کا زمانہ شروع ہو گیا. ہمیشہ کی خوبصورت زندگی اور جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوئے, اور آئیں گے نوکر سلامن سلامہ سلامن سلامہ. اتنے لاکھوں کروڑوں نوکر سلام کریں گے تو 1-2-4 مسافے کرنے والے مل جائیں. مینو پوچھ کے ویکھو کتنا میں اپنے آپ نو دبا کے رکھنا, بھائی یہ سارا دھوکھا ہے, مار کے مٹی ہو جاؤں. تو آدمی کا سر اوپر ہو جاتا ہے, لاکھوں نوکر کہیں سلام علیکم سلام, بڑے خوش ہوں گے یار دیکھو کتنے نوکر سلام کر رہے ہیں. ایک دم دروازہ کھلیں گے اور فرشتے آئیں گے, سلام علیکم جناب ہم بھی سلام پیش کرتے ہیں. کہیں گے تم فرشتے نورانی ہمیں کیوں سلام کر رہے ہو؟ کہیں گے بما صبرتم, جو لندن میں آپ نے صبر کی زندگی گزاری اس کی وجہ سے ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. فرشتوں کے سلام کا نشہ باقی ہوگا کہ ایک دم میرے اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے اپنا دیدار کرا کے کہے گا سلام قول من رب الرحیم, میرے بندو بندیو اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر اللہ کہے گا خوش ہو, کہیں گے یہ خوش ہے. راضی ہو, کہیں گے راضی. کہیں گے اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز نہ دے دوں, کہیں گے یار جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا, اب کبھی ناراض نہیں ہوں گے. یہ ساری زندگی جو دنیا میں اللہ کی مان کے چلتے رہے, آج اللہ اس کا صلہ دے رہا ہے. نہ ختم ہونے والی زندگی اللہ آپ کو دے رہا ہے. تو کوئی لمبے چوڑے آداب نہیں ہیں. ایک نماز پوری ہو, روزے پورے ہوں, اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اس زبان سے کسی کو دکھ نہ دو. ہو جائے تو معافی مانگ لو, بشر ہو ہی جاتا ہے معافی مانگ لو. کیونکہ اس کو دبانا جو ہوتا ہے نا, بریک لگانا, یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن اگر آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پھر اس میں بھی مزہ آئے گا. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے, ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مزہ رکھا ہے. اپنی زندگی میں سچ بولو, سچ بولو, جھوٹ نہ بولو. ہمارے ملک میں تو بہت جھوٹ بولا جاتا ہے, یہاں کم ہے, لیکن چونکہ اپنے ہی لوگ ہیں تو پتہ نہیں کی 2 نمبری کیوں. جھوٹ نہ بولو, سچ بولو, سچائی کو ساتھی بناؤ. نمبر 2 پر کسی کو دھوکہ نہ دو. اس ملک نے آپ کو پاسپورٹ دیا, آپ کسی اسلامی ملک میں 50 سال گزار دو, آپ کو پاسپورٹ نہیں دو. یہاں 5 سال گزارتے تو ہمیں پاسپورٹ دے دیتے, مالکانہ حقوق دے دیتے, ساری آپ کو سہولتیں دے دیتے. تو ان ملک والوں سے آپ دغا نہ کرو, ان کے قانون کی وائلیشن نہ کرو, اور جیلی کام نہ کرو, بلکہ جیسے یہ آپ کے ساتھ اچھے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ اچھے بن کے چلیں, اور ان کے قانون کی پابندی کر کے چلیں. یہاں کئی نوجوان آتے ہیں, وہ یہاں کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں پیپر بنانے کے لیے. یہ کام بھی نہ کرنا, یہ دھوکہ ہے, بہت بڑا دھوکہ ہے. پیپر بنتے ہیں تو پھر چھوڑ کے غائب ہو جاتے ہیں. دلی میں ایک جیب کترا تھا, پک پاکٹ, اس کے چیلے تھے. تو ایک دن اس کا چیلا 2 روپے لے کر آیا, انہوں نے اس کو تھپڑ مارا. یہ بات ہے انگریزوں کے دور کی.
وہ صرف 2 روپے پورے دن کا. استاد آج ایک بڑی موٹی جیب کاٹی تھی, ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی, لیکن 2 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ قیامت کا دن عیسیٰ علیہ السلام نے اگر میرے نبی کو تانا دے دیا, گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی, تو میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا. تو میں نے جا کے اس کو واپس کر دیا, 2 روپے اپنے دے کھسکا کے لیا. تو وہ رونے لگا, اور جیب سے 10 روپے نکالے کہ یہ تیرا آج کا انعام ہے. تو یہاں ایسے زندگی گزارو کہ کل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام گلہ نہ دیں ہمارے نبی کو کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کے ساتھ یہ کیا. اس طرح زندگی گزارو, آپ سچائی کی ایک پہچان بن جاؤ, دیانتداری کی پہچان بن جاؤ, الفت و محبت کی پہچان بن جاؤ. اور پھر کبھی ہو جائے غلطی تو معافی مانگ لو تو اللہ معاف کر دے گا. تو نیت کرتے ہو سارے؟ تبلیغ میں 3 دن لگا لیا کرو, ایک ویکنڈ تبلیغ میں لگا لیا کرو, انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو, قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو. یہ قرآن واحد کتاب ہے جو لا ریب فیہ کا اعلان کرتی ہے, شک و شبہ سے بالا تر کتاب ہے, لیکن اس پر ستم پوری امت کر رہی, عرب بھی اور غیر عرب بھی. اور اس قسم کے خطیب بن گئے ہیں. ہمارے وہاں ایک مولوی صاحب جمعے کی تقریر کر رہے تھے, یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ قرآن کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے. جب یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کھوئے سٹیا دیا, آگے بھول گیا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا, تو اس نے آواز لمبا کر کے یاد کر رہا ہے, نہیں یاد آیا. پھر اوے لوگو سن لو مولوی دا مسئلہ, پھر نہ آخیا جی مولوی نے دسیا نہیں. یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کھوئے سٹیا دیا, آواز آئی, پھر بھول گیا تو کہتا ہے آواز آئی, پھر بھول گیا. اسے کہ ہوں تو کوئی نہ کوئی بولنا پڑے گا, نہیں تو لتر پہ بن کے اے لوگوں مسئلہ سن لو. پھر نہ آخیا جی مولوی نے مسئلہ نہیں دسیا. جب یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کھول چھوڑیا تو آواز آئی کڑو. یہ قرآن کے ساتھ کچھ وقت قرآن کر دو, اپنے نبی کی زندگی پڑھو, غلطی ہو جائے معافی مانگنے میں جلدی کرو, کوئی آپ پر زیادتی کر جائے تو معاف کرنے میں جلدی کرو. تو انشاءاللہ ایمان پہ مر گئے تو موجی. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی بہن ساتھ, اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو صلح کر لیں, معاف کر لیں, اٹھتے ہی صلح کر لیں. خاوند اور بیوی لڑ پڑے نا آپس میں, اور پھر وہ صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر لیتے ہیں. شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب میاں بیوی لڑتے ہیں, کیونکہ ان کی لڑائی